السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو سناؤں گی ناول انتظار اظہار۔ رائٹر ہیں بنت مہربان، پارٹ 1، ایپیسوڈ 1 to 10۔ پائے سے چہرہ اور بدن دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ ہجوم کے درمیان میں ایک اکیلی لڑکی اور باقی سب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ نظریں جھکائے اپنے مستقبل کا سوچ رہی تھی۔ آگے پڑھی کتابوں کو وہ خالی ذہن سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے اس کا مستقبل؟ کیسا ہوگا اس کا مستقبل؟ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں تھے، لیکن جواب کوئی نہ تھا۔ سر اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ تمہارا مستقبل تمہارے حال سے بہتر ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا، جیسے کسی نے بہت پیار سے تسلی دی تھی۔ آسمان کی جانب دیکھا، جہاں چھائے سیاہ بادل اپنے برسنے کی خبر دے رہے تھے۔ اللہ، آپ کیسے میرے دل کا حال جان لیتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اللہ، آپ کی تسلی میری روح کو تسلی بخش دیتی ہے۔ آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ جی، کبھی نہیں۔ صرف آپ ہی تو ہیں جو میرے دوست ہیں۔ آپ کے علاوہ کون ہے میرا دوست؟ وہ زبان سے کلام نہیں کر رہی تھی، وہ دل سے ہم کلام تھی۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ اس نے چہرہ اوپر کیا، جلدی سے کتابیں سمیٹی تھی۔ اسے یونی سے گھر پیدل جانا تھا۔ اس سے پہلے بارش شروع ہو جائے وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بارش ہر کسی کے لیے حسین موسم نہیں ہوتی۔ یہ محلوں میں رہنے والوں کو کیا پتا کہ جھگیوں میں آج رات جاگتے گزرے گی۔ بارش بھی زرخیز کھیت کے لیے نعمت ہے، اور بنجر زمین پر تو ایک جگہ ہی پانی جمع ہو جاتا ہے۔ نظریں جھکائے وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کی رفتار تیز تھی لیکن پروکار تھی۔ وہ چل رہی تھی کہ ایک زور سے آسمان پر بادل گرجے۔ ساتھ ہی ایک آواز زمین سے آئی تھی، یوں جیسے کوئی گرا تھا۔ وہ رکی، گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک لڑکا نیچے زمین پر گرا تھا۔ پاس ہی اس کے سیاہ بائک بھی نیچے اس کے قریب گری ہوئی تھی۔ بائک کے ٹائر ابھی بھی گھوم رہے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی گاڑی نہیں رکی تھی۔ سب اپنی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ وہ گردن آگے کی طرف کرتی چل پڑی تھی۔ 2 قدم بڑھائے لیکن تیسرے قدم پر رکی۔ پیچھے دیکھا، جہاں بائک کے ٹائر ابھی بھی چل رہے تھے۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جاؤ میری بندی میرے بندے کی مدد کرو۔ وہ اللہ تھے جنہوں نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ وہ تیسرا قدم آگے کی جانب نہیں رکھ سکے۔ وہ پیچھے مڑی، قدم آگے بڑھائے، اس کے پاس جا کر رکی۔ اس لڑکی نے سیاہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ کیا کرے؟ وہ اس کے لیے نامحرم تھا۔ کیسے وہ اسے چھوئے؟ اللہ، کیسے کروں میں آپ کے بندے کی مدد؟ اللہ سے دل سے مدد مانگی۔ سیاہ جیکٹ پہنے وہ لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ بگڑے امیر زادے بائک چلانی آتی نہیں ہے، باہر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی، لیکن کبھی کبھی ہماری زبان سے نکلے لفظ بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ وہ ارد گرد نظریں گھما رہی تھی کہ تبھی ایک سفید رنگ کی میران گاڑی رکی۔ اس گاڑی میں ایک مرد نکلا تھا۔ وہ کافی عمر کے تھے، سر اور داڑھی کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے۔ کیا ہوا بیٹی، کون ہے یہ؟ انہوں نے اس سے نیچے پڑے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں انکل، میں یہاں سے جا رہی تھی کہ یہ بائک سے نیچے گر گیا۔ اس نے انہیں تفصیل بتائی۔ اچھا چلو اس کے جیب میں دیکھتے ہیں، شاید کچھ اس کے گھر والوں کی معلومات مل جائے۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولے، انکل 1 منٹ، آپ ایمبولینس کو کال کریں، گھر والے آ کر بھی تو یہی کریں گے نا۔ وہ انہیں اس کی جیب پر ہاتھ ڈالتا دیکھ کر بولی، ہاں یہ بھی صحیح بول رہی ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس نے ایک نظر نیچے گرے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون ہے، لیکن اللہ جی یہ جو کوئی بھی ہے اس کی حفاظت فرمانا، جیسا بھی ہے تو انسان ہی نا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ وہ ایک رحم دل لڑکی تھی۔ 5 منٹ بعد ایمبولینس آئی۔ وہ اس لڑکی کو ایمبولینس میں ڈال چکے تھے۔ اس نے چلنے کے لیے ایک قدم بڑھایا کہ پیچھے سے ایک لڑکی نے اسے پکارا، میم ٹھہریے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ایک تو موسم اتنا خراب تھا اور اوپر سے یہ قصہ کھل گیا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ جائیں گی اور ان کی فیملی کے آنے تک وہیں رہیں گی۔ وہ لڑکا بولا، آپ پاگل ہیں، میں ان کو جانتی نہیں ہوں، میرے لیے ایک نامحرم ہے، پھر کیسے میں جا سکتی ہوں؟ رات چلتے میں نے ان کی مدد کی، بس میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اب آپ کا کام ہے نا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، لیکن اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ سوری میم، لیکن آپ کو چلنا ہوگا۔ وہ لڑکا نظریں جھکاتا ہوا بولا، عجیب مصیبت ہے، نیکی کیا کر دی، گلے ہی پڑ گئی۔
वो ना समझ थी जो नेकी को मुसीबत बोल रही थी। नेकी कभी मुसीबत नहीं बनती, हाँ आजमाइश बन जाती है, लेकिन मुसीबत नहीं। और अल्लाह आजमाइश भी तो अपने प्यारे बंदों पर ही डालता है ना। चलें। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुकी। 1 मिनट, इसने अपने आगे चलते इस लड़के को कहा। बैग से मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम अबू। इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, पहुंच गई घर? दूसरी तरफ से उन्होंने पूछा था, क्योंकि वो इस वक्त तक घर पहुंच जाती थी। नहीं अबू जी, वो मेरी एक दोस्त है ना, तो वही आज मुझे घर ड्रॉप कर देगी। इसने झूठ बोला, लेकिन ज़ुबान लड़खड़ाई। अच्छा बेटा, देख कर हालात और मौसम दोनों सही नहीं हैं, अल्लाह का नाम लेकर निकलना। दूसरी तरफ से उन्होंने बहुत प्यार से कहा था। जी जी अबू। वो इनकी बात सुनकर मुस्कुराई थी, लेकिन आंख से एक आंसू गिरकर स्याल निकाब पर जज्ब हुआ। जिंदगी में पहली बार झूठ बोला था इसने अपने अब्बू से। दुख तो बनता था ना। वो इन्हें बता देती, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाते, और मौसम भी इतना ख़राब था। वैसे भी वो इतनी समझदार तो हो गई थी कि अपने छोटे छोटे मामलात को खुद हैंडल करे। लेकिन ये लड़कियों की खामख्याली होती है कि वो अपने मामलात खुद हैंडल कर सकती हैं। हर उम्र में हर लड़की को एक मुहाफ़िज़ की ज़रूरत होती है, और महरम से बढ़कर कोई मुहाफ़िज़ नहीं एक लड़की के लिए। अगर एक औरत को मर्द की और मर्द को औरत की ज़रूरत न होती तो अल्लाह कभी भी ये महरम रिश्ते नहीं बनाते। वो अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर पर चक्कर काट रही थी। पिछले आधे घंटे से मुसलसल इसकी ज़ुबान दरूद शरीफ का विर्द कर रही थी। वो हमेशा हर मुश्किल पर दरूद शरीफ पढ़ती थी। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अल्लाह, घर कैसे जाऊंगी अब मैं। बाहर बारिश की बूंदें इसके लिए एक नई मुसीबत बन चुकी थी। अल्लाह प्लीज़ कुछ करें ना, मुझे निकालें इस अज़ाब से। अब्बू से भी झूठ बोला आज। वो अल्लाह से दुआएं मांगती पास पड़े बेंच पर बैठी। क्या हुआ है आपके हस्बैंड को? इसके साथ बैठी एक खातून ने पूछा। जी। इसने हैरानी से इस औरत की तरफ देखा। पता नहीं ये औरतें क्यों खुद से फालतू के अंदाजे लगाती हैं। शोहर नहीं है वो शोहर नहीं हैं वो मेरे। रास्ते पर चलते एक नामहरम मुसाफिर थे जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी। वो थोड़ा सख्त लहजे में बोली। ओह सॉरी, आप इतनी परेशान थी तो मुझे लगा कि शोहर हैं आपके। वो औरत अपनी सफाई में बोली, क्या एक औरत सिर्फ अपने शोहर के लिए ही परेशान हो सकती है? आप उन्हें मेरा भाई भी तो समझ सकती थी ना। वो आज तपी हुई थी, इसलिए सख्त अल्फाज बोल गई थी। जी सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो औरत निदामत से अपना सर झुका गई थी। इतनी गुनाहगार नहीं कि अल्लाह इस तरह का हमसफ़र अता करे। वो बड़बड़ाई। इसने इस लड़की के मोबाइल के कवर के पीछे लगी तस्वीरों को देखा, जहाँ इंतहाई घटिया और बेहुदा किस्म की शायरी लिखी हुई थी। इस लड़की की सारी चीज़ें नर्स इसे थमा कर गई थी। सिस्टर, आपके पेशेंट को होश आ गया, अब जल्दी से इनके लिए ये वाली मेडिसिन ले आएं। नर्स ने इसकी जानिब दवाई की पर्ची करती हुई बोली। उफ अल्लाह जी, ये क्या नया स्यापा है, कहाँ से लाऊं अब ये दवाई? वो पर्ची लेती हुई बोली। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ। इसी खातून ने इसे काफ़ी देर से हाथ में पर्ची उठाए खड़े देखा तो वो बोली, नहीं नहीं जज़ाकल्ला, मैं ले लूँगी। वो कहती बाहर निकल आई। बैग की आगे वाली जिप खोली, जहाँ 100 के 2 नोट पड़े थे। अल्लाह, इनकी क्या दवाई मिलेगी। वो उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करती हुई बोली, अस्सलाम वालेकुम, ये वाली मेडिसिन चाहिए। वो पर्ची इस लड़की के आगे करती हुई बोली। ओके, दवाई इसके आगे रखी। कितने की है ये? इसने पूछा। 250। इस लड़की ने दवाई की डब्बी के नीचे से कीमत देखकर बताई। डिस्काउंट करके कितने की होगी? इसने पूछा। 230 की। लड़की ने कैलकुलेटर पे हिसाब लगाकर बताया। इसने दवाई उठाई और सामने काउंटर पर गई, जहाँ एक बुजुर्ग से अंकल बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे ये दवाई 200 में चाहिए। वो इन्हें ऐसे बोली जैसे ऑर्डर दिया हो। उन्होंने इस लड़की को देखा, इसकी आंखें बता रही थी कि वो परेशान है। ठीक है बेटी, उन्होंने बगैर कुछ बोले इसे शॉपर पर दवाई डाल दी। शुक्रिया अंकल। वो इन्हें शुक्रिया अदा करती दवाई वाले शॉपर उठाती बाहर निकल आई थी। वो अंकल जो इसे सड़क पर मिले थे, वो पता नहीं एम्बुलेंस को कॉल करके कैसे गायब हो गए थे। वो हैरान हुई थी कि कैसा मर्द था वो। अगर इसकी जगह इसके घर की औरत होती तो वो तब भी यही करते। वो अस्पताल में वापस आई, लेकिन वो औरत अब वहाँ नहीं बैठी हुई थी। सिस्टर, मैं ये मेडिसिन ले आई हूँ, वो इसी नर्स से बोली जिसने इसे दवाई लाने का बोला था। तो ठीक है, जाकर अपने मरीज को खिला दो। नाक चिढ़ाती हुई वो नर्स बोली। वो एक सरकारी अस्पताल था। बदतमीज़ औरत। वो बड़बड़ाई। आयतल कुर्सी पढ़ी, खुद पर फूंक कर इसने कदम इस कमरे में रखा जहाँ वो था। दरवाज़ा ज़ोर से खोला ताकि अंदर इस लड़की को पता चल जाए कि कोई आया है। कमरे में कदम रखा, सामने वो आंखें मूंदे हुए था। वह हैरान हुई कि इतने ज़ोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर भी वो ठीठों की तरह लेटा रहा। उफ अल्लाह, क्या मैं पागल हूँ? वो बेचारा बीमार है, अब वो मेरे इस्तकबाल में खड़ा होता क्या?
اپنے ہی خیالات پر اس نے اپنا سر پیٹا۔ اس نے آرام سے وہ دوائی والا شاپر سائڈ ٹیبل پر رکھا، لیکن بیڈ پر لیٹے وجود میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سنیں، اس نے پکارا تھا اسے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انتہائی کوئی ڈھیٹ آدمی ہے۔ نخرے دیکھو، اس نے سوچا۔ یہ آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس سے ملی تھی، وہ یہ ہیں، لے لیجئے گا۔ وہ اس کا والیٹ اور موبائل دوائی والے شاپر کے ساتھ رکھتی ہوئی بولی۔ کتنے پیسے چرائے ہیں؟ آنکھیں موندے ہی وہ بولا۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی، جیسے کسی نے آسمان سر پر گرا دیا ہو۔ اگر پیسے ہی چرانے ہوتے تو یوں آپ کو واپس نہ کرتی آپ کی چیزیں، اور الحمدللہ حلال اور حرام میں فرق جانتی ہوں، بگڑے امیرزادوں کی طرح حرام پر نہیں اتراتی۔ انتہائی سخت لہجے میں وہ بولی۔ بیڈ پر لیٹے اس لڑکے نے آنکھیں کھولی، اس لڑکی کو دیکھا، اور پھر وہ بگڑا سید زادہ اس حجاب زادی سے آنکھیں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آنسو برداشت کرنے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہ سمجھا تھا۔ جاتے ہوئے دروازہ اتنے زور سے مارا تھا کہ اندر لیٹے اس لڑکی نے پلکیں جھپکائی تھی۔ اپنا مال سمجھ رکھا ہے۔ زور سے دروازہ بند کرنے پر وہ بولا۔ وہ واپس سے اپنے پرانے حال میں آ گیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم سید صاحب۔ دوسری طرف سے اسے کسی نے سلام کیا۔ ایک ہسپتال کا نام اور لوکیشن میسج کر رہا ہوں، 5 منٹ میں وہاں پہنچو۔ سلام کو اگنور کرتا اس نے اسے آرڈر دیا تھا اور کھٹاک سے فون بند کیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا سید صاحب؟ بس 2 دن کی بھوک ہڑتال سے آپ کو بے ہوشیاں آ رہی ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زاریان بولا تھا۔ اس کے سارے دوستوں میں صرف اسے ہی یہ حق تھا کہ وہ اسے سید صاحب کہتا، باقی سب اسے ایم سی کے نام سے پکارتے تھے۔ بکواس نگر درد کو برداشت کرتے وہ بولا۔ اچھا بتا کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف سیریس سے متوجہ ہوا۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ اپنے بازو پر لگی پٹی کی طرف اشارہ کرتا وہ بولا۔ اچھا چل، گھر چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ گھر نہیں جانا میں نے۔ سامنے کی طرف دیکھتا وہ بولا۔ سید صاحب آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ آپ کا سسرال تو بھی ہے نہیں، اس لیے شرافت سے گھر چلیں، ڈرامے گھر جا کے کریے گا۔ وہ ہونٹوں پہ شرارتی مسکان سجائے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اس کے سسرال کی بات پر نقاب میں چھپی وہ آنکھیں ذہن میں آئی۔ گھر نہیں ہے وہ میرا، ایک قید خانہ ہے جس میں مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ بولا تھا۔ دیکھ یار تم کیوں ضد کر رہا ہے؟ مان جا انکل کی بات، باپ ہیں وہ تیرے، کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا انہوں نے تیرے لیے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ باپ ہیں، تو نہیں ہے نا، اس لیے باپ نہ بن، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ باپ نہیں بن رہا، دوست ہوں تو دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، ابھی نہ ادا کر۔ اس کی بات سن کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تیرے قید خانے، یک لفظی جواب دیتا وہ سنجیدگی سے گاڑی چلانے لگا۔ بس تیری یہی عادت زہر لگتی ہے، بیویوں کی طرح نخرے کرتا رہتا ہے۔ اگر تیری جگہ میری بیوی ہوتی تو اسے طلاق دے چکا ہوتا ابھی تک۔ اس کی ناراضگی سے چڑھتا وہ بولا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سیٹ سے ٹیر لگاتے اس نے آنکھیں موند لی۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی چہرہ لہرایا۔ عجیب مصیبت ہے یہ، آنکھیں کھولتے ہوئے چنچلاہٹ سے بولا۔ گاڑی چلاتے زاریان نے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا بنے گا تمہارا سید مرتضیٰ علی شاہ؟ تعصب سے ایک گردن ہلاتے زاریان خان نے سوچا تھا۔ ان دونوں کی دوستی گہری تھی، بے حد اپنی سی دوستی تھی۔ ان دونوں کی اگر روٹتے تو خود ہی راضی ہوتے۔ ان دونوں کے ہاں منانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ فٹ پاتھ پر تیز قدموں سے چلتی اب وہ تھک گئی تھی۔ آسمان سے بادل کے گرجنے کی آواز مزید اسے رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اللہ آج مجھے خیر سے گھر پہنچا دے، آج مجھے رسوا مت کرنا۔ آسمان کی طرف چھائے بادلوں کو دیکھتی وہ بولی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی گاڑی میں جا سکے۔ پیدل چلتے چلتے اب پاؤں درد کر رہے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، لیکن انتہائی بے حس انسان تھا۔ اللہ جی آپ کو پتہ ہے نا کتنے ہفتوں سے وہ پیسے میں نے بچا کر رکھے تھے، لیکن اس بے حس انسان کے لیے دوائی لے لی، لیکن پھر بھی وہ مجھے چور سمجھ رہا تھا۔ بادل گرجے، اللہ اللہ پلیز ابھی بارش نہیں کرنا۔ اس نے بہت شدت سے دعا مانگی تھی۔ مسلسل آدھا گھنٹہ مزید چلنے سے آخر اس کا گھر آ ہی گیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تھی کہ بہت زور سے بارش برسنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ مسکرائی۔ کون کہتا ہے کہ معجزے نہیں ہوتے؟ آج اس نے اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ دیکھا تھا۔ معجزے ہوتے ہیں لیکن شدت سے دعا مانگنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کیسے اللہ نے اس کی حفاظت کی تھی، کیسے آج اللہ نے اسے بھیگنے سے بچا لیا تھا۔ آج اسے معلوم ہوا کہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، وہ اپنے حصار میں رکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بس ہم ہی نادان ہوتے ہیں جو اسے بھول جاتے ہیں، ورنہ وہ تو 7 آسمانوں پر بیٹھ کر بھی ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔
آج اسے قرآن میں پڑھے کن فیکون لفظ کا مطلب سمجھ آیا تھا کہ اگر دعائیں قبول نہیں کرنی ہوتی تو دنیا کی سب سے سچی کتاب میں کبھی بھی کن فیکون نہیں ہوتا کا لفظ نہیں ہوتا۔ کہاں رہ گئی تھی تم نور حیا؟ صفیہ بیگم نے پوچھا۔ السلام علیکم۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی؟ اتنا لیٹ ہو گئی آج تم؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ابو کو کال کر کے بتایا تھا کہ لیٹ ہو جاؤں گی۔ نقاب اتارتی وہ بولی، تو باپ بیٹی خود میٹنگیں کر لیتے ہو اور یہاں میرا خون جلتا رہتا ہے۔ وہ مسکرائی تھی ان کی بات سن کر۔ امی بھائی اس مہینے جو پیسے بھیجیں گے ان سے ایک چھتری لے لینا، کیونکہ جتنے پیسے وہ بھیجتی ہیں ان سے گھر کا راشن تو نہیں آتا، کم از کم ایک چھتری تو آ ہی جائے گی نا۔ بقول اس کے یہ سب آج صرف ایک چھتری کی وجہ سے ہوا تھا، اگر اس کے پاس چھتری ہوتی تو نہ ہی وہ یونی سے جلدی نکلتی اور نہ ہی اس بدتمیز بگڑے امیرزادے سے اس کا پالا پڑتا۔ ایسے مت بولو نور، وہ ہر مہینے پیسے بھیجتا ہے۔ انہیں برا لگا اس کا اس طرح کہنا۔ ہاں بھیجتے ہیں دکھاوے کے لیے، تنزیہ مسکرائی۔ نور بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، وہ غصہ ہوئی۔ تو پھر انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں؟ وہ مجبور تھا نور، انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں صفائی پیش کی تھی۔ مجبور؟ وہ تنزیہ بولی۔ پانی پیو اور غصے کو قابو کرو، آئندہ خبردار جو بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو پانی کا گلاس پکڑاتی ہوئی بولی، آپ کو 7 سمندر پار اپنی اس اولاد کی تو فکر ہے، لیکن اپنے پاس موجود اولاد کی کوئی خیال نہیں آپ کو؟ پانی کا گھونٹ بھرا۔ یاد رکھنا نور کہ جو اولاد ماں سے دور ہوتی ہے نا، وہی ماں کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، وہ بولی۔ دوسری جانب وہ خاموش رہی۔ کھانا لگاؤں؟ انہوں نے پوچھا جو اب اپنا عبایا اتار رہی تھی۔ نہیں بھوک نہیں ہے، عبائی کو الماری میں لٹکاتی وہ بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اسے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر پوچھا۔ چائے بنانے، آپ پئیں گے؟ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی وہ بولی۔ روکو میں بناتی ہوں، تم رات کا کھانا بنا لینا۔ کمرے سے باہر نکلتی وہ بولی۔ مطلب کام کرنا ہی کرنا ہے؟ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتی وہ خود سے بولی۔ کمرے سے باہر نکلتی وہ بولی، مطلب کام کرنا ہی کرنا ہے، اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتی وہ خود سے بولی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ مسلسل چنگم چبا رہا تھا۔ یہ دیکھو تم میرے باپ، کیوں تم میرے لیے ہر دن ایک نیا عذاب کھول دیتے ہو؟ کیوں تم ہمارے لیے آزمائش بن گئے ہو؟ حیات صاحب اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں، منہ کو ہلاتا وہ انتہائی لاپرواہی سے بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ صوفے پر بیٹھتے وہ بولے۔ سنگر بننا چاہتا ہوں۔ وہی لاپرواہی والا لہجہ۔ جانتے بھی ہو کہ تم ایک سید زادے ہو، پھر بھی یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ غصے کو ضبط کرتے وہ انتہائی سخت لہجے میں بولے۔ جی جانتا ہوں۔ ڈھٹائی کی ساری حدیں اس پر آ کر ختم تھی۔ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی نورین بیگم نے ان باپ بیٹے کو دکھ سے دیکھا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا ان کا، وہ بھی بگڑا ہوا۔ دکھ تو بنتا تھا ان کا۔ جانتے ہو تو پھر کیوں مراسیوں والے کام کرنے کی ضد لگائی ہوئی ہے تم نے؟ وہ بولے۔ شوق ہے۔ نظریں دوسری طرف کرتا وہ بولا۔ تمہارا یہ شوق ہی رہے گا، یا تو میرے ساتھ بزنس سنبھالو یا پھر اپنا بوریا بسترا باندھو اور PMA کی تیاری کرو، وہیں جا کر تم سدھرو گے۔ انتہائی سخت لہجے میں وہ بولتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جیسے PMA نہیں، لوگوں کو سدھارنے کا کوئی ادارہ ہو گیا ہے۔ میں مر جاؤں گا لیکن فوجی نہیں بننا۔ ساتھ بیٹھی اپنی ماں سے وہ بولا۔ کرو تم دونوں باپ بیٹا جو دل میں آئے، مجھے مت پیسو اپنی اس چکی میں۔ وہاں جاؤ تو باپ شروع ہو جاتا ہے، یہاں آؤ تو بیٹا۔ مجھے پتہ نہیں کس چیز کی سزا دے رہے ہو۔ غصے سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ ذہن میں پھر وہی لال آنکھیں آئی تھیں۔ فوراً آنکھیں کھولی، نظر دروازے کی جانب اٹھی تھی، وہ بھی دروازہ اسی طرح بہت زور سے بند کر کے گئی تھی۔ اس نے سوچا، تم جو کوئی بھی ہو لڑکی، لیکن میرے ذہن پر بہت سوار ہوتی جا رہی ہو۔ آنکھیں موند کر وہ خود سے بولا۔ جائے نماز پر کھڑی وہ عشاء کی نماز میں وتر پڑھ رہی تھی۔ دوسری رکعت میں بیٹھی وہ تشہد پڑھ رہی تھی جب اس کے ذہن میں اس لڑکے کی بات آئی۔ وہ واپس سے کھڑی ہوئی تو قنوت پڑھی، رکوع کیا، کھڑی ہوئی، پھر سجدہ کیا۔ ذہن میں پھر سے اس کی سیاہ بائک ذہن میں آئی۔ تعوذ پڑھا اور دوبارہ سجدہ کیا۔ وہ سلام پھیر رہی تھی۔ اوف اللہ جی، کس قدر یہ شیطان تنگ کرتا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آج میں نے ایک نامحرم کو صرف دیکھا تو وہ اس قدر میرے ذہن پر سوار ہو چکا ہے کہ مجھے نماز میں بھی اسی کے خیال آ رہے ہیں۔ تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جو نامحرم سے باتیں کرتے ہیں؟ وہ تو ہر وقت اسی بارے میں سوچتے رہتے ہوں گے نا۔ سلام پھیر کر وہ اب اللہ سے اپنا حال بیان کر رہی تھی۔
واپس سے کھڑی ہوئی نفل کی نیت کی، سلام پھیر کر اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ جی، آپ جانتے ہیں میرا حال، میرا ماضی، میرا مستقبل، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ جی، آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس وقت کیا چاہیے۔ اللہ جی، کچھ دن بعد میرے امتحان شروع ہیں، تو اللہ جی آپ جانتے ہیں نا کہ یہ میرے آخری امتحان ہیں۔ اللہ جی، جیسے آپ نے میری ہمیشہ مدد کی ہے نا، تو اللہ جی اس دفعہ بھی اسی طرح میری مدد کرنا۔ اللہ جی، آخری پیپر سے ہیں، بس پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، اس میں بھی میرا ساتھ دینا۔ اللہ جی، بس اللہ جی آپ میرا ہمیشہ ساتھ دینا، آمین۔ ہاتھ منہ پر پھیرا اور جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھی، بیڈ پر بیٹھ کر اب وہ اپنا یونی کا کام کرنے لگ گئی تھی۔ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا وہ مسلسل منہ میں پڑے چنگم کو چبا رہا تھا، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ اپنی ٹانگیں مسلسل ہلا رہا تھا۔ یار احمزی، مجھے تیرے ڈیڈ کی سمجھ نہیں آتی، آخر وہ چاہتے کیا ہیں تجھ سے؟ تیرا فیوچر ہے، تیری مرضی، وہ کیوں فالتو میں تیرے معاملے میں پڑ رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھا اس کا دوست فرقان بولا، او باپ ہے میرے بارے میں جو مرضی سوچیں، تو آئندہ ان کے لیے ایسے الفاظ نہ استعمال کریں، ورنہ انجام کے ذمہ دار تو خود ہوگا۔ کرسی سے آگے ہو کر بیٹھتے اسے گھورتے ہوئے وہ بولا، یار میں تو بس ویسے ہی بول رہا تھا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اچھا ناراض تو نہ ہونا؟ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر وہ بولا، لیکن اس کی طرف سے پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اچھا یار سوری، اس نے معافی مانگی۔ چنگم چباتے اس نے بس کیا۔ اچھا یار کچھ سنا تو دے، اپنی آواز میں کان ترس گئے ہیں تیری سریلی آواز سننے کے لیے۔ دوسری طرف بیٹھے لڑکا ماحول کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر بولا، موڈ نہیں ہے ابھی میرا۔ سنجیدہ سے لہجے میں وہ بولا، لیکن یار ہمارا تو ہے نا، اسی لڑکے نے کہا۔ لیکن میرا نہیں ہے، وہی سنجیدہ سا انداز۔ اچھا ہم موبائل میں ہی تیری آواز سن لیتے ہیں۔ وہ لڑکا موبائل جیب سے نکالتا ہوا بولا، اس کا فیس بک کا پیج تھا ایم سی کے نام سے، جہاں اس کے ملینز کے حساب سے فالورز تھے۔ ہر کوئی اس کی آواز کی گنگاتا تھا۔ وہ گاتا ہی ایسا تھا کہ اگلا بندہ تعریف کے بنا نہیں رہتا تھا۔ سڑک کے کنارے چلتے وہ مسلسل کچھ بڑا رہی تھی۔ اوف اللہ جی، کتنی گرمی ہو گئی ہے نا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سڑک پر بھی کوئی اے سی ویسی لگائے، قسم سے مجھ سے تو نہیں چلا جاتا۔ تھکے سے انداز میں بولی۔ اسے 1000 بار امی ابو بول چکے تھے کہ گاڑی میں آ جائے کرو، لیکن وہ نہیں آتی تھی۔ کسی ٹیکسی وغیرہ میں تو وہ اکیلی آتی نہیں تھی، اور لوکل تو اسے زہر لگتی تھی۔ پہلے یونی کی بس میں وہ آتی تھی، لیکن 1 مہینے سے اب وہ پیدل ہی آ رہی تھی۔ وجہ اس بس میں لڑکے تھے جو اب لڑکیوں کے ساتھ اسی بس میں آتے تھے، اور اسے گوارا نہ تھا یہ۔ اسے بہت مرتبہ صفیہ نے بولا تھا کہ نور آ جائے کرو اسی بس میں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسے نہیں پسند تھا نامحرموں کے ساتھ سفر کرنا، اسی لیے وہ پیدل زیادہ کمفرٹیبل تھی۔ رجسٹر بھی ختم ہے، یہیں سے لے جاتی ہوں، بعد میں ابو کب آئیں گے؟ کتابوں کی دکان کے سامنے سے گزرتی اس نے سوچا۔ وہ دکان میں انٹر ہوئی، جہاں ہر طرف رش ہی رش تھا، اور اس رش میں زیادہ تر لڑکیوں کی تھی، زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ وہ لڑکیاں کیا خرید رہی تھی اس نے دیکھا۔ وہ حیران ہوئی کہ اس کی طرح بہت سی لڑکیاں تھیں جو اردو ناولز کی دیوانیاں تھیں، لیکن وہ ان کی طرح نہیں تھی کہ یہ کتابیں خرید سکیں۔ اس کے پاس تو مشکل سے چند پیسے جمع ہوتے، اور وہ بھی کسی نہ کسی اور کام میں لگ جاتے۔ اس کی تو بس تمنا ہی تھی کہ وہ بھی ان کی طرح کتابیں خریدیں۔ جی میڈم، کیا چاہیے آپ کو؟ کاؤنٹر میں کھڑے دکاندار نے پوچھا۔ ایک رجسٹر چاہیے۔ اچھا، وہ لڑکا یہ کہتا اندر کی جانب کیا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھنے لگی جو شوق سے کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کتابوں سے عشق کی یہ آخری صدی ہے، شاید وہ صحیح ہے کہتے ہیں، لیکن اس صدی میں کتابوں سے عشق کرنے والوں کا عشق بھی بہت شدت کا ہے۔ پھر کتنے بجے آیا رات کو تمہارا شہزادہ؟ حیات صاحب بولے، آ گیا تھا۔ نورین بیگم انہیں چائے پکڑاتی بولی، کتنے بجے آیا؟ آ گیا تھا جلدی ہی۔ وہ بولی، ہاں آ گیا تھا 2-3 بجے رات کے، ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے، یہی دن ہے اس کے گھومنے پھرنے کے، پھر کہاں وہ فری ہوگا؟ نورین بیگم بولی، ہاں یہی دن ہے اس کے بگڑنے کے۔ وہ بولے، خیر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے اس گدھے کو سدھارنے کا، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ کیسا آئیڈیا؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ بس وہ وقت آنے پہ بتاؤں گا، تم بتاؤ ساتھ دو گی میرا؟ انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے دوں گی، لیکن دیکھ لیں میرے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ ماں کی ممتا جاگی تھی، میری کیا مجال ہے جو میں آپ اور آپ کے صاحبزادے کے ساتھ کوئی زیادتی کروں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے،
اپنا لاسٹ پیپر دے کر وہ کمرہ امتحان سے باہر نکل آئی تھی۔ سیاہ بادل آج بھی آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بہار کا مہینہ تھا، ہر طرف خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ موسم نہیں پسند تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ ان سیاہ بادلوں کی یہ سیاہی اس کے اندر بھی اتر رہی ہے۔ وہ ہر موسم میں خوش ہوتی، لیکن اس موسم میں نہیں۔ آہ، کتنی تمنا کرتی تھی نا میں، کب وہ دن آئے گا جب میں آخری پیپر دوں گی۔ دیکھیں اللہ، آج وہ دن بھی آ گیا، لیکن میں خوش نہیں ہوئی جیسے سوچتے ہوئے میں خوش ہوتی تھی۔ اپنے بیگ کندھے پر لٹکایا۔ موبائل پر کسی کی کال آئی تھی۔ آج انہیں بھی یاد آ گئی میں۔ وہ تنزیہ بولتی کال ریسیو کی۔ السلام علیکم شہزادی، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے بھائی بولا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں بھائی۔ وہ بولی مبارک ہو، آخر آج تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا جی۔ روکھے سے انداز میں وہ بولی کیا خوش نہیں ہو تم؟ اس نے پوچھا نہیں۔ وہ بولی کیوں، بچپن میں تو بہت خوشی سے تم کہتی تھی۔ وہ بولا لازمی تو نہیں کہ ہر خواہش پورا ہونے پر ہم خوش ہی ہوں۔ گراؤنڈ پر لگے بینچ پر بیٹھتی وہ بولی کیا ہوا شہزادی؟ اس کی بات سن کر وہ بولا بھائی میں شہزادی نہیں ہوں۔ وہ بولی کیوں؟ اس کی لہجہ آج بہت بدلا بدلا سا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ اس سے پچھلے 2 سال سے ناراض تھی، لیکن کبھی اس لہجے میں نہیں بولی تھی وہ، کیونکہ شہزادیاں نازک ہوتی ہیں اور میں نازک نہیں ہوں۔ وہ بولی کیا ہوا ہے نور، آج کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں بھائی۔ اس کی آواز نم تھی۔ دبئی میں بیٹھے سائم کا دل کیا کہ وہ اپنی شہزادی کو اپنی سینے سے لگا کر اس کے سارے گلے شکوے ختم کرتے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی گھر جا کر آپ کی امی سے بات کروا دوں گی، ابھی یوں نہیں ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کہتی کال بند کر گئی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ اللہ جی، کیوں آج میرا دل اداس ہے؟ آج کے دن کا انتظار تو بچپن سے کرتی آئی ہوں، تو پھر کیوں آج یہ ہو رہا ہے؟ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ السلام علیکم، ایک لڑکی نے اسے پکارا۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ کیا ہوا آج آپ اتنی سیڈ کیوں؟ آج تو یونی میں لاسٹ ڈے ہے۔ اس لڑکی نے پوچھا۔ نہیں میں اداس تو نہیں، وہ بولی۔ وہ اپنی اداسی دوسروں پر عیاں نہیں کرتی تھی۔ اچھا تو پھر آئیں ہمارے ساتھ؟ وہ لڑکی اس سے بولی نہیں اشال، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ بولی یونی کے فرسٹ ڈے وہ اسے ملی تھی، اس لیے اس کا نام پتہ تھا اسے، ورنہ وہ اپنی کلاس میں اپنی کلاس فیلوز کے نام نہیں جانتی تھی۔ اچھا چلیں یہاں اپنے سائن کر دیں۔ وہ لڑکی اپنی ڈائری اس کے سامنے کرتی بولی لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بس ویسے ہی کچھ یادیں ہوں گی جو سیو رہیں گی، اشال بولی۔ اچھا، وہ کہتی اپنے سائن کرنے لگی۔ یہ لیں۔ ڈائری کی سیاہ جلد اسے کچھ اور یاد دلا گئی تھی۔ اداس رہنا چھوڑ دو پیاری لڑکی، کیونکہ تم شہزادی ہو اور شہزادیاں خوش رہتی ہیں۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی کہتی چلی گئی۔ وہ مسکرائی۔ میں شہزادی تو نہیں، میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ شہزادیوں کی زندگی تو مکمل ہوتی ہے، اور میری زندگی تو مکمل کے میم سے بھی ناواقف ہیں۔ وہ بولی۔ اس کی نظر اس لڑکی کے ہاتھ میں اٹھائی اس سیاہ جلد والی ڈائری پر گئی۔ اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں آپ کی۔ میں کسی نامحرم کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر مزید گناہ گار نہیں ہو سکتی، پلیز اللہ۔ وہ شخص ایک مسافر تھا اور میرا دل اتنا عام تو نہیں کہ راہ چلتے کسی پر بھی آ جائے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی بینچ سے اٹھ گئی تھی۔ وہ لکڑی کا بینچ وہیں رہ گیا اور وہ آگے نکل گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تکمیل پر ہم اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ ایسی ہی خواہش اس کی بھی تھی کہ اس کا آخری پیپر کب ہوگا، اور آج وہ دن بھی آ گیا تھا، لیکن وہ اس طرح خوش نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پڑھائی سے جان چھڑا رہی تھی، وہ پڑھنے والی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اس دن کی خواہش تو ہر پڑھنے والے کو ہوتی ہے نا، بس اس کی بھی تھی، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے حیات صاحب نے پوچھا۔ باہر سے، چنگم چباتے وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہاں آؤ، اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر انہوں نے بلایا۔ جی۔ نورین بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا وہ بولا۔ اچھا تو پھر کیا سوچا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ انتہائی لاپرواہی سے وہ بولا۔ سامنے بیٹھے حیات صاحب کا دل کیا کہ وہ اسے شوٹ کر دیں، جس بارے میں پچھلے 2 مہینے سے میں بھونک رہا ہوں، اس بارے میں۔ غصہ ضبط کرتے وہ بولے۔ کچھ نہیں سوچا، وہی پرسکون سا لہجہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں سوچا مگر میں نے سوچ لیا ہے، وہ بولے۔ انہیں لگا کہ وہ کچھ بولے گا مگر وہ تو خاموش تھا، جیسے اس کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوں وہ۔ میں نے سوچا ہے کہ تم نہ ہی تو آرمی میں جا رہی ہو اور نہ ہی میرے ساتھ بزنس کو سنبھالو گے، تو ٹھیک ہے پھر اپنی ماں کی ٹکٹ کٹاؤ کینیڈا کی اور بھیجو اسے اس کے بھائی کے گھر، میں اس کا اور اپنا معاملہ کلیئر کر دوں گا۔ انتہائی پرسکون سے وہ بولتے اس کے اندر آگ لگا چکے تھے۔ ڈیڈ اب ماما کو بیچ میں مت لائیں۔
صوفے سے آگے ہو کے بیٹھتا وہ بے چینی سے بولا، کیوں نہ لاؤں، اس نے تمہاری تربیت کی ہے نا، اب بھگتے بھی۔ وہ بولے، تو آپ کہاں تھے جب میری یہ تربیت کر رہی تھی؟ ایک نظر ساتھ خاموش بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کچھ نہیں بولیں گی۔ تم باپ نہ بنو میرے، سمجھے؟ صرف 3 آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو آرمی جوائن کرو، یا میرے ساتھ بزنس سنبھالو، یا اپنی ماں کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ وہ کہتے ہی اٹھ گئے تھے۔ وہ خود ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا بھی ایک قابل آرمی آفیسر بنے، لیکن ان کے بیٹے کو تو سنگر بننا تھا، وہ بھی بہترین سنگر۔ آپ کیوں نہیں کچھ بولتی اپنے حق میں؟ ان کی طرف منہ کرتا ان کی خاموشی سے چڑھتا وہ بولا، کیا بولوں؟ تم نے کچھ بولنے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے؟ عجیب نئی مصیبت ہے یہ۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ ٹیبل کو ٹھوکر مارتا اپنے کمرے میں آیا، زور سے دروازہ بند کیا، دماغ میں وہ سیاہ ابائی کا آنچل چھایا۔ یہ لڑکی ایک اور مصیبت بن گئی ہے میرے لیے۔ موبائل بیڈ پر اچھالتا وہ خود سے بڑبڑایا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ میں نے زینت سے بات کی ہے، اسے پانی کا گلاس پکڑاتی وہ بولی۔ کون سی زینت؟ پانی کا گلاس ان سے لیتی وہ بولی۔ وہی جو رشتے کرواتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھتی وہ بولی۔ اچھا، وہی جس کے پاس ہر لولے لنگڑے بیوہ رنڈوے کا رشتہ ہوتا ہے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، نور انسان بنو۔ انہوں نے اسے ٹوکا۔ اچھا بولے، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی وہ بولی، میں نے بولا ہے اسے تمہارے لیے۔ وہ بولی، میرے لیے کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولی، تمہارے رشتے کے لیے اب پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب شادی ہی کرنی ہے نا تمہاری؟ وہ بولی، اللہ امی، ابھی میرا آخری پیپر ہوا ہے اور آپ کو شادی کی فکر لگ گئی؟ وہ حیرانگی سے بولی، تو کرنی پڑتی ہے بیٹیوں کی فکر۔ امی جی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے پڑھائی اس لیے نہیں کی کہ میں شادی کروں، کچھ کرنا ہے ابھی میں نے، ابو کا سہارا بننا ہے، نہ کہ شادی کر کے شوہر کی محتاج بنو۔ وہ بولی، نور شادی سب کو کرنی ہوتی ہے اور تم انوکھی نہیں ہو جو پڑھائی کر رہی ہو۔ سب لڑکیاں پڑھتی ہیں پھر شادی بھی کرتی ہیں۔ امی سب کرتی ہیں لیکن نور حیا نہیں کرے گی، میں ان سب میں نہیں ہوں۔ آپ مجھے سب کے ساتھ نہ ملائیں، اور ویسے بھی شادی کر کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ شوہر کی غلامی، اس کے خاندان کی غلامی، اور آخر میں کیا؟ وہی ذرا سی غلطی پر بیزتی۔ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی امی۔ ہر مرد ایک جیسے نہیں ہوتے نور۔ امی، سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، عورتوں کو اذیت دینے کا۔ غلط میں نہیں مانتی، وہ بولی تھی۔ امی ابو کو ہی دیکھ لینا، ویسے وہ کتنا اچھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ذرا سی آپ سے غلطی ہوتی ہے تو وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ تو کیسے سب پیارو یار پھول جاتے ہیں؟ مرد ایک جیسے ہوتے ہیں امی۔ نور، مرد غصہ کرتے رہتے ہیں، وہ بولی۔ اسی لیے تو میں بول رہی ہوں کہ مرد غصہ کرتے ہیں، اور میں ابو کے علاوہ کسی بھی مرد کا غصہ نہیں برداشت کر سکتی۔ تو کیا ساری زندگی شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن ابھی تو آپ بالکل بھی یہ امید نہ رکھیں کہ میں اتنا پڑھ کر اب شادی کروں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی، اپنا موبائل اللہ چارج پر جی لگاتی، پلیز میری مدد بولی، کریے گا۔ کرو جو دل میں آئے اللہ، کرو، یہ دل میری کیوں کون اتنے سنتا زور ہے سے یہاں؟ دھڑک رہا ہے؟ وہ غصے اپنے سے دل کے بولی، مقام امی پر آپ بھی ہاتھ نا رکھتی وہ بہت بڑی بڑبڑائی، بلیک میلر ہیں قسم سے۔ ریلیکس نور، ان تم کے کوئی گال گناہ تو چومتی وہ بولی، نہیں کرنے لگی نا؟ ریلیکس۔ ایک لمبا سانس لیا اور خود کو کمپوز کرتی اس نے اندر کی جانب اپنا قدم رکھا۔ ابو، اس نے پکارا۔ جی بیٹی، وہ بولے۔ ابو، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک اجازت لینی ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ بولی، کیسی اجازت؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ بولے، ابو جی میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ نظر جھکاتی وہ بولی، کیوں بیٹا، کون سی خواہش ہے جو میں پوری نہیں کر سکا جو آپ کو جاب کرنی ہے؟ نہیں ابو جی، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، میں بس اپنے شوق سے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اصل بات گھما گئی، لیکن بیٹی وجہ تو بتاؤ نا۔ ابو، آپ نے ہمارے بچپن سے لے کر اب تک بہت محنت کی ہے، ہر موسم میں آپ آفس جاتے رہے۔ ابو جی، میں چاہتی ہوں کہ اب آپ گھر پر آرام کریں، میں اب اس قابل ہوں کہ آپ کا سہارا بن سکوں۔ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ میری بیٹی، سب باپ ہی اپنی اولاد کے لیے اسی طرح محنت کرتے ہیں۔ انہیں بہت پیار آیا تھا اپنی بیٹی پر۔ ابو، جب کبھی موسم خراب ہوتا آپ ہمیں تو اسکول سے چھٹی کروا لیتے، لیکن خود آفس سے چھٹی نہیں کرتے تھے، آپ جانتے ہیں۔ میں نے اسی وقت سے سوچ لیا تھا کہ میں آپ کی محنت رائگاں نہیں ہونے جا رہا۔
نہیں جانے دوں گی۔ ابو مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا کہ میں گھر پر آرام و سکون سے بیٹھوں اور میرے ابو دفتر میں کام کریں۔ کیا فائدہ پھر میری ڈگری کا؟ اس سے اچھا ہوگا نا کہ چولہے میں ڈال کر آگ لگا دوں۔ مسکرائے اور آنکھیں نم ہوئی۔ اس کی چند باتوں نے ان کی ساری زندگی کی محنت کا صلہ دے دیا تھا۔ بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، آج انہیں احساس ہو گیا تھا اس بات کا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، میری بیٹی جاب کرے اور اپنی محنت سے حق حلال کمائے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بہت مان سے بولے، ابو بے شک میں تھوڑا کماؤں مگر حق حلال کماؤں گی۔ میں آپ کی سالوں کی محنت سے کمائے حلال کو اپنی معمولی سی خواہشات کے لیے ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ کی طرح پوری ایمانداری سے اپنا کام کروں گی۔ بھیگی سی آواز میں وہ ایک عزم سے بولی، انشاءاللہ میری بیٹی۔ وہ بولے، وہ کرسی سے اٹھی، 2 قدم آگے بڑھائے اور رکی، پیچھے مڑ کر کے دیکھا۔ شکریہ ابو جی، وہ بولی۔ وہ مسکرائے، کھڑے ہوئے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ میری بیٹی، بس یہ میری نصیحت یاد رکھنا کہ حرام میں لذت تو ہے اور دنیاوی فائدہ بھی، لیکن سکون نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا سکون صرف حلال میں ہے۔ اب حلال چاہے رزق ہو یا پھر کوئی رشتہ۔ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ سکھا گئے تھے۔ جی ابو، دھیمی نمسی آواز میں وہ بولی۔ باقی مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اسے خود سے الگ کرتے وہ بولے۔ وہ مسکرائی۔ کتنی خوشی اور دل کو راحت ملتی ہے نا جب ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہواؤں میں اڑے۔ اس لمحے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، اس لمحے کو تو صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ امی امی، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ ان کی گردن میں باہیں ڈالتی وہ خوشی سے بولی، کس چیز کی اجازت؟ وہ حیرانگی سے بولی، جاب کی پرمیشن۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے نور، تمہیں نوکری کرنے کی؟ یہ تو وہ لڑکیاں کرتی ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہ ہو، اور تمہارے تو باپ اور بھائی دونوں کما رہے ہیں، پھر کیوں باہر کی خواری کر رہی ہو؟ ابو بہت کمزور ہو گئے ہیں، اب ان میں وہ جان نہیں رہی کہ وہ اب نوکری کریں، اور بھائی جتنے پیسے بھیجتے ہیں نا، اس سے اچھی کمپنی کی چوہے مار گولیاں بھی نہیں آتی۔ وہ بولی، تو کیا ضرورت ہے تمہیں جاب واب کرنے کی؟ شادی کرو اور گھر چلاؤ جو سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ وہ بولی، امی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی زندگی میں صرف شادی ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ تھوڑا آگے سوچیں، زمانہ بدل گیا ہے، اسی بات کا تو ڈر ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ امی کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ ہے تو تبھی تمہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی اجازت دی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑے بھروسے کا مظاہرہ کریے اور مجھے جاب کرنے کی اجازت بھی دے دینا۔ وہ لاڈ سے بولی، اچھا کرو جو کرنا ہے، لیکن نور اپنے باپ اور بھائی کی عزت کا خیال رکھنا۔ ماں تھی اس لیے زمانے سے ڈرتی تھی۔ امی میں اپنی سانس سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گی اپنے ابو اور بھایا کی عزت کو۔ اچھا اب ذرا رات کے کھانے کے لیے یہ سبزی تو کاٹو، میں جب تک آٹا گوندھ لوں۔ تم تو اتنا سنگ گونھتی ہو جیسے کوئی پتھر ہو۔ سبزی والی ٹرے اس کے آگے کرتی وہ بولی، نور تو اگر ملک کی وزیر اعظم بن گئی نا، پھر بھی تیری اماں تجھ سے کام ہی کروائیں گی۔ وہ خود سے بڑبڑاتی سبزی کاٹنے لگ گئی۔ 2 سال ہوئے تھے اسے گھر کا کام کرتے ہوئے، اس سے پہلے وہ چائے بھی نہیں بناتی تھی، اس سے پہلے اس کے بھائی نے وہ موقع ہی نہیں آنے دیا تھا جس میں اس کی شہزادی کام کرتی۔ وہ واقعی میں اپنے بھائی کی شہزادی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے وہ مسلسل چنگم چبا رہا تھا۔ چنگم کھانے کی عادت اسے بچپن سے تھی، وہ ہر وقت چنگم چباتا رہتا تھا۔ نظریں کسی غیر مرئی تختے میں جمی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور نورین بیگم اندر آئی تھی۔ کیا سوچ رہا ہے میرے جان؟ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ نظریں کا خود بالکل خالی تھیں، نہ ان میں کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت تھی، بس خاموش تھی، گہری خاموشی۔ مرتضیٰ بیٹا، مان لو نا اپنے بابے کی بات، وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ ماما ڈیڈ کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ میں پی ایم میں جا کر سدھر جاؤں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مجھے پی ایم میں تو کیا پوری فوج مل کر بھی نہیں سدھار سکتی۔ انتہائی پرسکون سے وہ بولا، ادھر ویسے میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ کا سابقہ سسرال، وہ بولا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی۔ بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے، اسے دعا دیتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جو چیزیں مجھے بری لگتی ہیں وہی میرا مقدر بندی ہے۔ ایک پی ایم میں جس کے نام سے ہی مجھے الجھن ہے، اور ایک وہ لال آنکھوں والی لڑکی جتنا بھلانا چاہوں اتنا ہی یاد آتی ہے۔ وہ لڑکی کوئی آسیب ہے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ وہ خود سے بولتا کمرے سے باہر نکل آیا۔
اس کمرے میں تو صرف وہ رات کو سونے کے لیے آتا تھا، دن شام تو وہ باہر سڑکوں پر بائک پر یا اپنے گٹار کے ساتھ گزارتا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے اس کی پڑھائی مکمل ہوئے، اور ابھی تک وہ صرف آوارہ گردی ہی کر رہا تھا۔ نہ ہی اس سے مستقبل کی فکر تھی اور نہ ہی حال کی پریشانی۔ وہ زندگی کو پوری طرح سے انجوائے کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو زاریان نے توڑا۔ مرتضیٰ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دی۔ شیشے سے پار دیکھتی نظروں نے ساتھ بیٹھے زاریان کو دیکھا۔ اس کی نظریں بالکل خالی تھیں، ہر احساس سے آ رہی تھیں اس کی نگاہیں۔ پچھلی سیٹ سے اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ مرتضیٰ یوں مجھ سے ناراض ہو کر مت جاؤ۔ اسے دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ بولا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ پرسکون سا لہجہ تھا اس کا، چند جملوں میں ہی وہ ساری بات ختم کر گیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، ساتھ ہی زاریان نے بھی باہر آیا۔ وہ اسے چھوڑنے آیا تھا، الوداع کرنے۔ اس نے خود اسے بلایا تھا، حیات صاحب نے کہا تھا کہ وہ چھوڑ آئیں گے، لیکن اس نے صاف الفاظ میں انہیں اور نورین بیگم کو منع کر دیا تھا ساتھ آنے سے۔ اس سے گلے ملا۔ زاریان کو لگا کہ وہ اس سے پہلی بار اور آخری بار مل رہا ہے۔ پیچھے ہوا، اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ لیا اور آگے چل پڑا تھا۔ وہ جا رہا تھا اور زاریان کو لگا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، یا اللہ جانتا ہے کہ وہ کب آئے گا اور کیسے آئے گا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا، وہ پیچھے دیکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ 2 منٹ پہلے وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ نہیں تھا۔ اب نہ جانے کتنے ہی پل اس کے بغیر رہنا تھا اسے۔ اس نے سوچا اور گاڑی سٹارٹ کی اور آفس کے راستے کی جانب ڈالی۔ اس نے ایک نظر اٹھائی اور اس بورڈ کو دیکھا جہاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول لکھا ہوا تھا۔ یہ تو منزل نہیں تھی اس کی، پھر کیوں وہ یہاں کھڑا تھا؟ یہ تو انجان راستے تھے جس سے وہ گزر کر آیا تھا۔ آنکھوں میں ویران پن تھا، نہ کوئی نئی منزل تھی جو سودی تھی اور نہ ہی کوئی خوابوں کی آرزو تھی۔ بورڈ سے نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، وہاں تو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ تھی جو نظریں آسمان کی جانب کیے نئی منزل کی جستجو پر مسکرا رہی تھی۔ آسمان ایک ہی تھا اور وہاں موجود رب بھی ایک ہی ہے، مگر گمان مختلف تھے، خیالات مختلف تھے، احساسات مختلف تھے۔ کہانی شروع ہو چکی تھی، کسی کے انجان سفر کی اور کسی کے خوابوں کی تکمیل کی۔ میرے بیٹے کو گئے 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ان 2 ماہ میں اس نے ایک مرتبہ بھی کال نہیں کی۔ میرا تو دل گھبرا رہا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ یہی اکڑ تو اس کی نکالیں گے پی ایم والے۔ اخبار پڑھتے حیات صاحب بولے، بس آپ کی انہی جلی کٹی باتوں کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے نہیں ناراض ہو گیا ہے۔ نورین وہ میرا بھی بیٹا ہے اور وہ بھی اکلوتا بیٹا۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ کیا آپ کا بیٹا؟ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے بلیک میل کر کے۔ وہ بلیک میلنگ نہیں تھی نورین، وہ اس کے فائدے کے لیے ایک راہ تھی۔ فائدہ؟ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا اور آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ تم نہیں جانتی نورین، ایک وقت آئے گا تم اسی زبان سے اقرار کرو گی کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا۔ وہ انہیں سمجھانے والے انداز میں بولے، میں نہیں جانتی، بس مجھے میرا بچہ لا کر دیں۔ وہ سختی نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ نورین تم کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اس میں ہمارے بیٹے کا ہی فائدہ ہے؟ میں نہیں جانتی، بس مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ اچھا خاصا وہ سنگر بننے کا بول رہا تھا، آپ ہی کو۔ وہ رکی اور ان کا چہرہ دیکھا جو سنگر کے نام پر لال ہوا تھا۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ وہ سنگر بنے؟ انہوں نے تنزیہ سوال کیا۔ کم از کم وہ اس طرح میری نظروں کے سامنے تو تھا نا۔ انہوں نے کہا، نورین تم بھول رہی ہو کہ وہ مسلمان ہے اور ایک سید زادہ ہے۔ انہوں نے جیسے یاد دلایا، تو کیا ہوا، سب کرتے ہیں، اگر اس نے یہ کام کر لیا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ وہ اس وقت صحیح غلط سب بھول گئی تھی۔ نورین سب کرتے ہیں اور کریں، مجھے ان سے غرض نہیں، میرا بیٹا مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، تو وہ ایسے کام نہیں کرے گا جس سے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں۔ انہوں نے سمجھایا، آپ صحیح بول رہے ہیں حیات، لیکن مجھے میرا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی بولی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مجھے نہیں یاد آتا ہوگا؟ میرا بیٹا ہے، وہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پتہ نہیں، وہ بولی، ہاں پتہ نہیں، باپ کی محبت کی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی نا، اس لیے وہ ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ اور ماں کی محبت کے تو جیسے اشتہار لگتے ہیں نا۔ جی بالکل لگتے ہیں، کبھی دیکھنے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے،
اچھا میں سوچ رہی تھی کہ آج رات زاریان اور اشال کو کھانے میں بلا لوں، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ وہ بولی بلوا لو بے شک، میں تو کہتی ہوں کہ میں اشال کو پکی پکی یہیں لے آؤں، اتنی پیاری بچی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولے۔ کوئی مطلب نہیں، آپ کا تو بندہ پوری تفصیل ہی بتائے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا ماحول اب تھوڑا صحیح ہو گیا تھا۔ چلے نور، لنچ بریک ہو گئی ہے، بعد میں کر لینا۔ اسے مسلسل کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرتے اس کی کولیگ بولی تھی۔ نہیں فاطمہ، ابھی لنچ کے بعد میں نے سر کو دینی ہے یہ فائل، آپ جائیں میں یہیں کر لوں گی۔ کمپیوٹر پر نظر جمائے وہ بہت مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، خیر سر اتنے سخت نہیں ہے، آپ لنچ کر لیں اور ان سے ایکسکیوز کر لیں۔ وہ بولی نہیں میں کر لوں گی یہیں۔ ایکسکیوز تو وہ اپنے بھائی سے نہیں کرتی تھی، یہ تو پھر باس تھا۔ اس نے سوچا اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب ملی تھی، ٹھیک ہی تھی، نہ کوئی اتنے خاص کم اور نہ ہی بہت خاص تھی، بس یہ تھا کہ شوق پورا ہو رہا تھا جاب کا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے کب سے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے گہری سوچ میں تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا نا اس سے ملے، صرف 2 مہینے، لیکن یہ 2 مہینے کیسے گزرے ہیں یہ کوئی زاریان خان سے پوچھے۔ وہ دوست نہیں تھے، وہ تو ہمراز تھے، ہمدرد ساتھی، سب کچھ تھے۔ ہاں وہ ایک دوسرے میں بسی جان تھے۔ بچپن کی یہ دوستی اب صرف دوستی نہیں رہی تھی، یہ دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ سید صاحب آپ بہت یاد آ رہے ہیں، آج ملاقات تو آپ سے ممکن نہیں، لیکن یادیں بے تحاشا ہیں۔ وہ افسردہ ہوا تھا، کرسی سے اٹھا اور نظریں سامنے بیٹھی سیاہ حجاب والی لڑکی پر گئی جو اپنے نقاب کے نیچے سے ہی کچھ کھا رہی تھی۔ غالباً وہ بسکٹ کھا رہی تھی، دوسرا ہاتھ مسلسل کی بورڈ پر چل رہا تھا۔ سارا سٹاف نیچے کینٹین میں تھا، ایک وہ تھی جو مسلسل کام کر رہی تھی۔ کیا میں نے بہت زیادہ کام دیا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ نہیں، میں نے تو جسٹ ایک فائل ہی تو دی تھی۔ خود ہی اپنی بات کی تصدیق کی۔ وہ بھی اسی کشمکش میں تھا جب موبائل میں کسی کی کال آئی۔ نمبر دیکھ کر وہ مسکرایا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے السلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، تم بتاؤ کہاں غائب ہو؟ جب سے مرتضیٰ کیا تم نے بھی رابطہ چھوڑ دیا؟ کیا صرف وہی تمہارا تھا؟ ہم کچھ نہیں لگتے تمہارے؟ نہیں آنٹی ایسی بات نہیں ہے، بس مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا، تو بچے اپنوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے نا۔ خیر اب رات کو ذرا وقت نکالو اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ نہیں آنٹی آج تو بہت مصروف ہوں، میں پھر کسی دن آؤں گا۔ زاریان میں نے مشورہ تو نہیں مانگا، بس بتایا ہے کہ آج تم اور اشال رات کے ڈنر پر آؤ گے۔ آنٹی میں تو آ جاؤں گا، لیکن اشال کو مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اشال کا کیا مشکل ہوگا؟ آنٹی آپ جانتی تو ہیں اس کے کام 3 گھنٹے تو وہ یہ سوچنے پر لگا دیتی ہے کہ ڈریس کون سا پہننا ہے۔ میں آ جاؤں گا آفس سے ڈائریکٹ ہی، اسے پھر کبھی لاؤں گا۔ تم ذرا آؤ اکیلے، انہی قدموں واپس جاؤ گے اسے لینے؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا آنٹی آ جائیں گے ہم شام کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پھر میں انتظار کروں گی۔ ان کی آواز میں خوشی تھی۔ جی ضرور، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے بیٹی، اللہ حافظ۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا، نظر اس لڑکی پر گئی جو اب اپنا بسکٹ کا خالی شاپر اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، اس نے تو ہر ٹیبل کے نیچے الگ الگ ڈسٹ بن رکھی ہوئی تھی، پھر بھی وہ اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ وہ اب اٹھی تھی اپنی کرسی سے اور اس کے کمرے کی طرف اس کا رخ تھا۔ وہ فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر may I come in؟ اس نے اجازت مانگی۔ جی کم ان۔ وہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں کھڑا ہوا؟ وہ تو کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا آج تک، تو پھر اس لڑکی کے آگے وہ کیوں کھڑا ہوا؟ وہ حیران تھا اپنے اس عمل پر۔ سر یہ فائل، وہ نیلی رنگ کی فائل ٹیبل پر رکھتی بولی۔ اس لڑکی کی آواز میں کچھ تھا۔ کیا تھا؟ ہاں اس کی آواز میں وقار تھا۔ اس نے سوچا ہاں وہ ایک پروقار لہجہ رکھتی تھی۔ اوکے، وہ صرف اتنا ہی بولا۔ شاید اس کے پاس الفاظ نہیں تھے یا پھر اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی عام نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے، بہت خاص۔ وہ بڑبڑایا۔ نہیں وہ میری ورکر ہے اور میں اتنا گرا ہوا نہیں کہ اپنی ورکر کے بارے میں ایسا سوچوں۔ نہیں میں تو احتراماً کھڑا ہوا تھا، ایک دلیل دی خود کو۔ تو پھر تم ان لڑکیوں کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے جو بغیر دوپٹے کے آتی ہیں؟ ایک اور سوال تھا جو اس کے دماغ نے کیا تھا۔ وہ لڑکی اچھی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، وہ خود سے بولا تھا۔ آج زاریان خان نے مان لیا تھا کہ اس کی بہن اشال خان کے بعد جو لڑکی اچھی ہے تو وہ نور حیا ہے۔ نور اس اتوار کو سارے گھر کی صفائی تم کرو گی۔ صفیہ بیگم اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ کیوں امی؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ کیونکہ تمہیں احساس ہو کہ گھر کی صفائی کیسے کرتے ہیں،
اتنی بڑی ہو گئی ہے پھر بھی بچوں کی طرح کھا کر بیڈ کے نیچے پھینکتی ہو بسکٹ کے پیکٹ۔ وہ آج بے حد غصہ تھی اس پر۔ امی قسم سے بیڈ کے نیچے نہیں پھینکتی میں۔ اچھا تو پھر میرے ابا آتے ہیں نا قبر سے جو آ کر پھینکتے ہیں، اور کون ہے ہمارے گھر میں جو بسکٹ کھائے؟ امی میں بیڈ کے نیچے نہیں میٹرس کے نیچے گھساتی ہوں۔ بہت نیک کام کرتی ہو کیونکہ ہمارے گھر ڈسٹ بن تو ہے نہیں۔ تو تم کہاں پھینکو گی؟ امی اتنی دور تو ہوتی ہیں، اٹھنا پڑتا ہے۔ ہاں ایک امریکہ، دوسری کینیڈا، تیسری یورپ میں جو ہوتی ہیں، اس لیے بہت مشقت ہوتی ہے نا تمہیں۔ اچھا آئندہ نہیں پھینکوں گی پکا۔ پھینکو نہ پھینکو، گھر کی صفائی تو تم ہی کرو گی، اور یہ بسکٹ کھانا بند کر دو۔ امی میں روٹی کے بغیر زندہ رہ لوں گی، پانی کے بغیر بھی گزارا کر ہی لوں گی، لیکن بسکٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں وہ اکسیجن دیتے ہیں نا تمہیں، بس یہی سمجھ لیں۔ بس آئندہ اگر تم نے یہ حرکت کی نا تو تمہاری درگت بنائے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گی۔ 21 سال کی ہو گئی ہو، حرکتیں بچوں سے بھی گئی گزری ہیں تمہاری۔ وہ یہ کہتی ہی باہر چلی گئی تھی۔ امی آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ بچوں جیسی حرکتیں ہر کسی کے لیے تھوڑی ہی نہ ہوتی ہیں۔ اب اگر مجھے باہر دیکھیں تو یقین ہی نہ کریں کہ میں وہی نور ہوں جو گھر میں آپ کو اتنا تنگ کرتی ہوں، اس نے سوچا، اور بیگ سے ایک بسکٹ نکالا۔ بسکٹ تو اس کی جان تھے۔ ہر وقت اگر کوئی اسے بسکٹ دے تو وہ بالکل بھی نہ نہیں کرے گی، اس قدر اسے بسکٹ پسند تھے۔ اشال نیچے کھڑی ہو کر اس نے پکارا تھا۔ جی بھیا۔ سیڑھیاں نیچے اترتی وہ بولی، 5 منٹ میں ریڈی ہو کر باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بس کہیں جانا ہے۔ کہیں مجھے اپنی ہونے والی بھابھی کے گھر تو نہیں لے کر جا رہے؟ وہ اسے تنگ کرتی بولی، وہاں تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ ویسے ہی بیچارے میرے سسرال والے تمہیں دیکھ کر ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے، لیکن ابھی تم 5 منٹ میں تیار ہو کر آؤ۔ اللہ توبہ، کیا میں چڑیل ہوں جسے دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے؟ کمر پر ہاتھ رکھتی فل لڑاکی انداز میں وہ بولی، اس سے کم بھی نہیں ہوں، اب جاؤ۔ 5 منٹ بہت کم ہیں، زیادہ کریں۔ 10 منٹ ہیں، جلدی کرو۔ 10 منٹ تو ڈریس سلیکٹ کرنے میں لگ جائیں گے، تھوڑا اور ٹائم دیں۔ 15 منٹ، صوفے پہ بیٹھتا وہ بولا۔ 15 منٹ میں تو صرف میں چینج کروں گی، بال بنانے ہیں، پھر تیار بھی ہونا ہے، تھوڑا اور ٹائم دیں۔ اشال یو ہیو اونلی 20 منٹس، وہ سختی سے بولا۔ 20 منٹ میں تو صرف تیار ہوں گی، عبایا کب پہنوں گی؟ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی وہ بولی، اشال صرف 25 منٹ پر تم تیار ہو کر آؤ، انڈرسٹوڈ؟ وہ اونچی آواز میں سختی سے بولا۔ اللہ اللہ، جا رہی ہوں، کیوں اتنا چلا رہے ہیں؟ صوفے سے ایک دم سے اٹھتی وہ بولی، انگریزی جھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت۔ وہ بڑبڑاتی اوپر کی جانب چلی گئی۔ اس کی آخری بات پر وہ مسکرایا۔ ایک وہ لڑکی تھی جو نقاب کے اندر سے بسکٹ کھاتی تھی، اور ایک یہ ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے اس کی ویران زندگی میں چند لمحوں کے لیے ہی لیکن خوشیاں بکھیر دیتی ہے۔ ان کے والدین اشال کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ پہ چل بسے تھے۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال اور اشال 12 سال کی تھی۔ اس وجہ سے وہ بہت مشکل تھا سب کچھ سنبھالنا۔ عزیز تھے، لیکن اس نے ہمت کی اور بزنس، گھر، اشال تینوں کو اس نے مینج کر لیا تھا، اور اس سب میں اگر کسی نے ساتھ دیا تھا تو وہ مرتضیٰ اور اس سیاہ گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ ایک طرف سے اشال نکلی تھی اور دوسری طرف سے زاریان۔ کتنے عرصے بعد آیا تھا نا یہاں۔ اس نے اس کی سیاہ ہیوی بائک کو دیکھا جو وہیں کھڑی تھی جیسے وہ کھڑا کر کے گیا تھا۔ صرف زاریان خان کو اس بائک پر بیٹھنے کی اجازت تھی، وہ کسی کو بھی اپنی بائک پر نہیں بٹھاتا تھا، لیکن زاریان کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ اس کی بائک کے پاس گیا، اس پر ہاتھ لگایا، یوں جیسے اسے محسوس کر رہا ہو۔ وہ اپنے ہی اس عمل پر مسکرا گیا تھا۔ چلیں بھائی؟ اسے کھویا ہوا دیکھ کر اشال بولی، چلو۔ وہ بولا۔ اشال آگے آگے تھی اور وہ پیچھے تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے خود سے آگے رکھتا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی فیس بک پر فالتو کی سکرولنگ کر رہی تھی، دیکھ کچھ بھی نہیں رہی تھی، بس ویڈیوز کو اوپر اوپر کرتی جا رہی تھی۔ موبائل گود میں رکھا، ایک ویڈیو بند آواز سے چل رہی تھی۔ نیچے سے جھک کر بسکٹ کا خالی پیکٹ اٹھایا جو اس نے ابھی ابھی گرایا تھا، واپس اوپر ہوئی اور پیکٹ سائڈ پر رکھا۔ گود میں رکھے موبائل کو اٹھایا، بے ساختہ اس نے آواز کھولی۔ ایک لڑکا جو اپنا گٹار اٹھائے کچھ گا رہا تھا۔ مراسی، وہ بڑبڑائی۔ ایک نئے لقب سے اس نے نوازا تھا اسے، اور ویڈیو اوپر کی۔ کاش اسے پتا ہوتا کہ اس لڑکے کو
وہ بگڑے امیر زادے کے لقب سے بھی نواز چکی تھی۔ پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے نا تمہاری، اب کیا کرتی ہو؟ نورین بیگم نے اشال سے پوچھا تھا۔ جی اسٹڈی تو کمپلیٹ ہو گئی، اب بھائی کے ساتھ بزنس سنبھالنے کا سوچ رہی ہوں۔ بہت اچھا سوچا ہے بیٹا، ضرور کرو، ویسے بھی گھر رہ کر تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ حیات صاحب بولے۔ جی انکل، آہستگی سے وہ بولی تھی۔ وہ تو خیر یونی میں رہ کر بھی کسی کام کی نہیں تھی، مر مر کر تو اس نے ماسٹرز کیا تھا۔ اب تو بس تھوڑا شو کرنے کے لیے اس نے بول دیا تھا، ورنہ اسے اپنا آرام بہت عزیز تھا۔ اللہ اللہ کر کے تو پڑھائی سے جان چھوٹی تھی، اب بزنس دیکھے گی وہ۔ بڑا آیا بزنس، اس نے سوچا تھا۔ اچھا انکل، اب ہم چلتے ہیں، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ زاریان صوفے سے اٹھتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں، نورین بیگم اس سے بولی تھی۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھا جو اب مرجھا سا گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی جدائی میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا، آنٹی اب آتا رہوں گا میں۔ وہ بولا، اچھا میں انتظار کروں گی۔ جی ضرور۔ وہ بولتا اشال کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اوکے آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ ان کے گلے ملتی وہ بولی، بہت اچھا محسوس کیا میں نے، آج تم سے مل کر یوں لگا جیسے اپنے مرتضیٰ سے مل رہی ہوں۔ اسے پیار کرتی وہ بولی۔ اس کے ذکر پر دل بہت تیز دھڑکا تھا، آنکھیں احتراماً جھک سی گئی تھیں۔ اللہ حافظ، اس نے حیات صاحب سے بولا۔ اوکے بیٹی، اللہ حافظ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بولے، بھیا آپ کے دوست کہاں گئے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتی اس نے زاریان سے پوچھا تھا۔ کون سا دوست؟ گاڑی ڈرائیو کرتے زاریان نے پوچھا۔ وہی جس کے گھر ہم ابھی گئے تھے۔ اشال، وہ مرتضیٰ ہے جس طرح میں ہوں تمہارا بھائی اسی طرح۔ جی بھائی ہی ہیں لیکن سگے تو نہیں نا، وہ بولی، لیکن جو بھی ہے تمہارے لیے بھائی ہی ہے۔ اس نے جیسے اس کے دل کے حال کو دیکھ کر جواب دیا تھا۔ اچھا بتائیں نا، کہاں گئے ہیں مرتضیٰ بھائی؟ اس نے بھائی کو لمبا کیا۔ ٹریننگ پر ہے وہ۔ کس چیز کی ٹریننگ؟ آرمی کی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اف، اب وہ بندہ آرمی میں جائے گا، اس نے سوچا۔ ہائے اللہ، پہلے ہی وہ بندہ دل کے اتنے قریب تھا، اب فوجی بن کر تو پھیپھڑوں گردوں کے بھی قریب ہو جائے گا۔ ہائے اللہ، اس دل کو سنبھالیں، بہت بگڑ رہا ہے۔ دل ہی دل میں وہ بولی تھی، لیکن وہ تو سنگر بننا چاہتے تھے نا۔ اسے یاد آیا، لازمی نہیں کہ جیسا ہم سوچیں ویسا ہی ہو، کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم نے کبھی گمان ہی نہیں ہوتا۔ جی بالکل، جیسے ابھی آپ کے گمان میں ہی نہیں ہے کہ آپ شادی کب کریں گے، اور پھر ایک دن وہ ہو جائے گی اور آپ پھر یہی بات کہیں گے، میں پہلے تمہیں گھر سے نکالوں گا نا، پھر اپنی بیگم کو لاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے مستقبل کے بچوں کی ماں بہت عزیز ہے۔ توبہ ہے بھائی، بچوں کی ماں عزیز ہوگی لیکن ان کی اکلوتی پھپھو نہیں۔ کون سی اکلوتی پھپھو؟ تم بھول رہی ہو کہ تم میری سوتیلی بہن ہو، ہم نے تمہیں مانگنے والے سے لیا ہے۔ بھائی یہ بات مت بولا کریں، اسے برا لگا۔ میری گڑیا، سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اچھا پھر صبح ناشتے میں جو جائے ملے گی نا، وہ بھی اسی سچ کی طرح ہی کڑوی ہوگی۔ اس نے دھمکی دی۔ اچھا تو دھمکی دے رہی ہو؟ اس نے جیسے تصدیق کی۔ جی، وہ بولی۔ اچھا پھر تو میں ڈر گیا۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اچھا تم نے واقعی بزنس جوائن کرنا ہے؟ اسے یاد آیا تو پوچھ لیا۔ اللہ توبہ، اللہ اللہ کر کے پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، اب یہ بزنس کروں نا، میں پاگل ہوں نا میں جیسے۔ اچھا تو پھر وہ کیا تھا جو آنٹی سے بولا تھا تم نے؟ وہ تو بس شوخی تھی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ پوری فلم ہو تم اشال۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ بولا۔ جی سینما میں ریلیز ہوئی۔ گاڑی سے باہر نکلتی وہ بولی۔ چوکیدار نے وہ سفید دروازہ بند کیا جس سے ابھی وہ دونوں آئے تھے۔ باہر بالکل سنسان تھا، گہری کالی اندھیری میں ڈوبی ہوئی وہ رات، فلک پر چمکتا سفید شفاف چاند اس رات گہری رات کو روشن کیے ہوئے تھا۔ 2 سال بعد آج ان کا آفس کا ٹرپ مری جا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا تھا، لیکن پھر فاطمہ کے بہت زیادہ اصرار پر وہ مان گئی تھی، اور ویسے بھی یہ اس کا آخری مہینہ تھا یہاں۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی لیکن کرے کیا، کوئی دوست تو تھی نہیں، اور فاطمہ تو جیسے اسے یہاں آ کر بھول ہی گئی تھی۔ ابھی تک وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ بڑے سے پتھر پر بیٹھی وہ درختوں کو دیکھ رہی تھی جو خالی تھے، کیسے ان سے پتے گرتے ہیں، خزاں ان کو کتنا ویران کر دیتی ہے نا، لیکن پھر خزاں کے بعد بہار بھی آتی ہے، جیسی اس کی زندگی میں ہوا تھا۔
جیسے اس کی زندگی میں ہوا تھا بہار سے خزاں اور اب خزاں سے بہار۔ کیا ہوا مس نور، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں سر، وہ بولی۔ اچھا، تو پھر یہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہاں ان سب کی طرح انجوائے کریں نا۔ اس نے سامنے ان لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جو تصویریں اور ویڈیوز بنا رہی تھی۔ میں یہاں انجوائے ہی کر رہی ہوں، وہ بولی۔ خاموش اکیلے بیٹھ کر؟ اس نے ابرو اچکائے۔ خاموشی سب سے بڑی انجوائمنٹ ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اسی کے لیے کیا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کوئی ٹرپ وغیرہ کچھ نہیں کیا، لیکن صرف اس سے بات کرنے کی خاطر اس نے یہ کیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ پورے آفس میں وہ فاطمہ سے بات کرتی ہے، اس لیے اس نے فاطمہ سے کہا تھا کہ اسے راضی کرے، اور اب اسی لیے فاطمہ غائب ہو گئی تھی تاکہ وہ اسے اکیلا دیکھ کر خود ہی اس کے پاس آ جائے گا۔ وہ واپس سے اسی پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ زاریان نے اسے دیکھا۔ پچھلے 2 سال سے وہ اسے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے سامنے آ کر نہ جانے کیوں سب الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ محبت یہ ہے کہ جب محبوب سامنے ہو تو نظریں خود ہی احتراماً جھک جاتی ہیں۔ لنچ سب ایک ہوٹل پر کر چکے تھے، اب سب بس جانے والے تھے۔ جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی وہاں اب کچھ لڑکے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہیں تو اس کے آفس کے ہی، لیکن اسے اچھا نہیں لگتا تھا غیر مردوں کے سامنے بیٹھنا۔ وہ اٹھ کر دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی تھی، اور وہ اس طرح بیٹھی تھی کہ انہیں بالکل بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گم سم سی بیٹھی تھی۔ بیگ سے موبائل نکالا تاکہ گھر کال کر لے۔ موبائل آن کیا لیکن وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹری ڈیڈ شو ہو رہی تھی۔ اللہ، یہ کیا عذاب ہے! زور سے موبائل کو جھنجھوڑتی وہ بولی۔ وہ گھر سے موبائل چارجنگ کر کے لائی تھی، لیکن پھر کیوں نہیں ہوا وہ بڑبڑائی۔ اس نے بغیر دیکھے ہی موبائل چارجنگ سے اتار کر اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا، شاید وہ چارج میں لگا ہی نہ ہو، اس نے سوچا۔ اس ٹائم وہ اپنے موبائل پر بہت غصہ تھی۔ اللہ، سمجھ نہیں آتی کہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہی کیوں؟ تھک گئی ہوں میں اب ان سب سے۔ وہ بے اختیار اللہ سے شکوہ کر گئی تھی۔ اللہ، میں آپ سے شکوہ تو نہیں کر رہی، بس دل بوجھل سا ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ آپ کے سوا ہے ہی کون جسے اپنے غم سناؤں؟ اداسیاں ہی اداسیاں تھی اس کی زندگی میں، اس نے سوچا۔ لگا تھا کہ جاب کرے گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن جاب کے بعد تو زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ اللہ جی! ایک اداس سی سانس اس نے ہوا کے سپرد کی۔ کسی احساس کے تحت اس نے گردن پیچھے کر کے دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہاں تو اب کوئی نہیں تھا۔ اسے گڑبڑ سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس جگہ پر گئی جہاں پر وہ سب موجود تھے۔ حیرانگی سے اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اللہ اللہ! دھیمی سی آواز سے اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ اس جگہ گئی جہاں ان کی بس کھڑی تھی، لیکن وہ بس بھی اب وہاں نہیں تھی۔ مطلب وہ سب جا چکے ہیں اسے چھوڑ کر۔ کیا انہیں ایک دفعہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی رہ گیا ہے؟ کیا انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ایک سیٹ خالی ہے؟ اللہ جی! یہ دنیا کیوں نہیں آپ کی طرح؟ ایک آنسو سیاہ حجاب میں جذب ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی تھی۔ وہ بہادر تھی، ہر مشکل سے مقابلہ کرنے والی، لیکن آج رو رہی تھی۔ آنسوؤں کا طوفان تھا جو اس کے اندر تباہیاں مچا رہا تھا۔ لوگوں کے رویے تو پتھر سے پتھر دلوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک موم سی لڑکی تھی۔ وہ میرے ماں باپ اور بھایا تو نہیں تھے نہ، وہ تو لوگ تھے، اور لوگوں نے کب کسی کا ساتھ دیا ہے؟ حقیقی ساتھ تو اللہ اور والدین دیتے ہیں بس۔ وہ واپس سے وہیں آ گئی تھی۔ اب کروں تو کروں کیا؟ نہ ہی موبائل ہے اور نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں۔ اللہ جی میری مدد کرے نا۔ ایک یقین تھا جو اسے اللہ پر تھا۔ وہ تھوڑا آگے کی طرف آہستہ آہستہ چل رہی تھی، زبان مسلسل درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ اس طرف دھوپ بہت تیز تھی، دل بہت تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کافی آگے نکل آئی تھی۔ کچھ دیر اور چلنے کے بعد اسے سڑک پر فوجی نظر آئے تھے۔ ایک آس سی اسے محسوس ہوئی تھی۔ لوگ جو مرضی کہیں اس ان کے بارے میں، لیکن ان وردی والوں کو دیکھ کر ہمیشہ تحفظ کا ہی احساس ہوتا ہے۔ یا اللہ جی میری عزت کی حفاظت فرما، دل میں بولی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا کروں آخر؟ 2 سال سے اسی کشمکش میں ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ اب میں کیوں میرے پاس کیوں ہمیشہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اس کے سامنے؟ آخر کب تک اسی طرح کرتا رہوں گا؟ کتنے ہی ایسے سوال تھے جو اسے خود سے تھے۔
بس میں صحیح ہلا گلا تھا، کسی کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ لوگوں کو ہمیشہ چنچل سے لوگ بہاتے ہیں، اور وہ ٹھہری خاموش طبیعت کی عام سی لڑکی۔ فاطمہ مسلسل اسے ڈھونڈ رہی تھی، اب تو بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ زاریان نے اسے بہت سختی سے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھے، لیکن وہ تو ان سب کے ساتھ اسے بھول ہی گئی تھی۔ ہائے، زاریان سر نے تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا مجھے، انہیں غصہ آتا نہیں اور جب آتا ہے تو جاتا نہیں۔ وہ کئی دفعہ اس کا نمبر ٹرائی کر چکی تھی جو مسلسل بند تھا۔ اب تو پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، بس بہت آگے نکل گئی تھی۔ اس پر اس نے زاریان کو کال کرنے کا سوچا، اس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سوچوں کی گہری کھائی میں گرے زاریان نے چونک کر موبائل میں آتی کال کو دیکھا۔ ایک احساس کے تحت اس نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم سر۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یس۔ اس نے پوچھا، سر وہ دل زور سے دھڑکا۔ وہ نور نہیں آئی؟ کیا مطلب نور نہیں آئی؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ سر نور بس میں نہیں ہے۔ گاڑی کو ایک جھٹکے سے روکا، موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا اس نے۔ وہ تقریباً گھنٹے کا سفر طے کر آیا تھا، اب گاڑی دوبارہ سے اسی راستے پر تھی جہاں سے وہ آیا تھا۔ دماغ بالکل سن سا ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے فوجیوں کو دیکھا، ایک تو اسے ان سے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ خیر، اللہ کا نام لے کر وہ ایک فوجی کو مخاطب کیا۔ سونی، اس نے وہاں کھڑے ایک فوجی کو مخاطب کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں پایا۔ ایکسکیوز می پلیز، ایک مرتبہ پھر سے بلایا لیکن مقابل نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی کہ آج اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ سونی، آخری مرتبہ کوشش کی، جی فرمائیں۔ نہایت ہی سخت لہجے میں جواب بغیر دیکھے ہی جواب دیا۔ وہ مجبور تھی، ورنہ کبھی بھی کیوں کسی غیر کو نہ پکارتی۔ کیا آپ مجھے اپنا موبائل فون دے سکتے ہیں؟ ایک بہت ضروری کال کرنی ہے۔ اس نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جو مکمل عبائے میں خود کو چھپائے ہوئے تھی، صرف آنکھیں تھی جو نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی چکی ہوئی تھی۔ یہ تو وہی تھی جس کے لیے پچھلے 2 سال سے وہ اپنی راتوں کی نیند بھول گیا تھا۔ محترمہ، میں یہاں اس دھوپ میں کھڑا پب جی نہیں کھیلتا جو میرے پاس موبائل ہوگا۔ اس کے سینئر جونیئر سب اس کے ساتھ تھے اور اسے ہی دیکھ اور سن رہے تھے، اور وہ سب جانتے تھے کہ وہ لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ اگر اس کو لگایا تو کوئی خاص بات ہوگی، اس لیے وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ اسے غیر مردوں کے سامنے یہاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جائے۔ اگر وہ تھوڑی دیر یہاں اور رکی تو وہ مجبور ہو جاتا۔ غصہ اسے ابھی ان لڑکیوں پر تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کا دماغ خراب کر کے گئی تھی۔ لیکن آپ کے پاس چھوٹا نوکیا والا فون ہوتا ہے نا اپنے گھر کال کرنے کے لیے؟ پلیز مجھے وہی دے دیں، میں نے بہت ضروری کال کرنی ہے۔ ایک بار پھر سے اس نے منت کی تھی۔ ہوتا ہوگا سب کے پاس، لیکن میرے پاس نہیں ہے، اس لیے مہربانی فرما کر میرا دماغ خراب نہ کریں، شکریہ۔ وہ کہتا پیچھے کی جانب ہوا تھا۔ سنا تھا کہ فوجی خڑوس ہوتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ یہ منحوس ہماری حفاظت کریں گے جو راہ چلتی ایک مجبور لڑکی کو اپنا فون نہیں دے سکتے ایک کال کے لیے۔ آج غصے میں تھی اس لیے یہ بول گئی، ورنہ وہ پاک فوج کا کچھ بھی برا نہیں کہتی تھی۔ جہاں کہیں ان کے خلاف بات ہو رہی ہوتی وہ وہاں ان کے دفاع میں اتنا بولتی کہ اگلا بندہ مجبور ہو کر خود ہی چپ ہو جاتا۔ لیکن ابھی وہ خود مجبور اور غصے میں تھی۔ وہ اسے بالکل بھی نہیں پہچان سکی تھی، اور پہچانتی بھی کیسے؟ اب تو اس کا حلیہ نہ ہی تو کلین شیو والے بگڑے امیرزادے جیسے تھا اور نہ ہی اس کے مناسی جیسا، بلکہ اب تو وہ ایک پرکشش شخصیت کا ایک فوجی تھا۔ یا اللہ پلیز میری مدد کریں، مجھے آج رسوا مت کریں، مجھے آج اپنی امان میں لے لیں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے دعا کی تھی۔ فاصلے پر کھڑے اس نے اسے دیکھا جو چہرہ اوپر کی جانب کیے ہوئے تھی۔ نقاب کی وجہ سے وہ نہیں جان سکا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے، لیکن اندازہ لگا لیا تھا اس نے۔ اس کے پاس واقعی موبائل نہیں تھا، ورنہ وہ اسے لازمی دیتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی مجبور ہے، ان لڑکیوں کی طرح نہیں جو کچھ دیر پہلے اس کا دماغ صرف اس بات پر خراب کر کے گئی تھی کہ کون سا وہ شیمپو استعمال کرتا ہے جو اس کے بال اس قدر پرکشش ہیں۔ اس نے بھی انہیں بتایا کہ وہ لیمن ویکس استعمال کرتا ہے اپنے بالوں پر، لیکن وہ پاگل لڑکیاں مان ہی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ اور 5 منٹ تک وہ بھی چلی گئی تھی، اور اب ایک نئی آئی تھی اس سے موبائل لینے۔ لیکن ان میں اور اس میں فرق تھا، زمین آسمان کا، آگ اور پانی کا، بہار اور خزاں کا فرق۔ یہ مجبور تھی لیکن وہ بے حیا تھی۔ وہ بیچارہ اس وقت بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ایک طرف نوکری تھی اور دوسری طرف وہ لڑکی، دونوں ہی اہم تھے اس کے لیے۔ وہ پچھلے 2 سال سے اپنے گھر نہیں گیا تھا، ہر عید اس نے یہیں
گزاری ٹریننگ کے دوران اگر چھٹیاں ہوتی تو وہ ہاسٹل چلا جاتا، لیکن گھر نہیں جاتا تھا۔ اب تو جاب بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب ارادے بدل رہے تھے۔ یا اللہ اسے اپنی امان میں رکھنا، بہت دل سے دعا کی تھی اس نے اس کے لیے۔ وہ واپس سے وہیں آ گئی تھی۔ یا اللہ کیا کروں، پلیز مدد کریں میری، پلیز دیکھیں کون ہے جو میری مدد کرے۔ اللہ میرے امی ابو بہت پریشان ہوں گے، اللہ جی پلیز میں یہاں نہیں رونا چاہتی، اللہ پلیز میرے آنسو کو صرف جائے نماز تک محدود رکھیں، اللہ جی پلیز۔ بھیگے سے لہجے پہ اس نے دعا کی تھی۔ وہ 1 گھنٹے کا راستہ آدھے گھنٹے میں طے کر کے واپس آیا تھا، اسی جگہ جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے اسے کھو دیا ہے، لیکن اس نے پایا ہی کب تھا اسے جو کھو دیا۔ خود ہی اپنی بے بسی پر وہ مسکرایا تھا۔ نا امیدی ہی نا امیدی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ تھوڑا آگے گیا، وہ اسے اسی طرف آتی دکھائی دی۔ الحمدللہ، جذبات سے صرف یہی نکلا تھا منہ سے۔ کہاں تھی آپ مس نور؟ اس نے پوچھا۔ یہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی، انتہائی سخت لہجے میں وہ بولی۔ اچھا چلیے۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ بولا۔ وہ اس کی گاڑی تک آئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا دیکھ کر وہ بولی، مس نور جس بس میں آپ آئی ہیں وہ بہت آگے پہنچ گئی ہے، تقریباً وہ واپس پہنچنے والی ہے اور اس وقت یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے۔ وہ بولا، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ وہ آج بار بار اپنی عزت کی حفاظت مانگ رہی تھی۔ ایک لڑکی جب اکیلی ہوتی ہے نا تو اس وقت سب سے خطرے میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس نے خود ہی اپنے لیے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اگر مجبوری نہیں ہوتی تو وہ کبھی نہیں بیٹھتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈالی۔ ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ کھڑکی سے پار دیکھتی وہ مسلسل دروش پاک پڑھ رہی تھی، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آپ مجھے کال کر دیتی، اسے خاموش پا کر اس نے بات شروع کی تھی۔ اگر میرے پاس موبائل ہوتا تو آپ کو کال کرنے کے بجائے میں پولیس کو کال کرتی۔ کھڑکی سے پار دیکھتی وہ بولی۔ اس نے بیک میرر سے اسے دیکھا جو کھڑکی سے پار دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ تاکہ آپ کے خلاف FIR کٹوا سکوں۔ اسے اچھو لگا۔ میرے خلاف کیوں؟ مسکراتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ آپ کی ذمہ داری تھی نا میں آپ لائے تھے نا مجھے، آپ کے آفس کے تھرو آئی تھی میں یہاں۔ اگر آج مجھے کچھ ہوتا تو کون ذمہ دار تھا؟ ہاں، سخت لہجے میں وہ غصے میں بولی۔ وہ صحیح بول رہی تھی، اس نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کے بعد سچی بات تھی کہ وہ اسے دیکھنے اور بات کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ پریشان ہوئی۔ وہ خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اصل غصہ تو اسے فاطمہ پر تھا کہ وہ اسے اتنے اصرار کرنے پر یہاں لائی تھی، ورنہ اسے کوئی شوق نہیں تھا یہاں آنے کا۔ اس نے دیکھا ہوا تھا مری۔ آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیں، گاڑی چلاتے زاریان نے بولا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ تاکہ آپ کو گھر ڈراپ کر دوں۔ وہ بولا، کیوں آپ میرے ڈرائیور ہیں کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ اس وقت اسے بات کرنا مطلب شیرنی کے کھچار میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ مجھے آفس کے سامنے ہی اتاریں، ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ جی اچھا۔ اس نے اسی میں عافیت سمجھی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ یہ لڑکی صرف دیکھنے کی حد تک اچھی تھی، زبان تو اس کی کریلے سے بھی زیادہ کڑوی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اچھی گھر کی بیٹیاں غیر مرد سے کڑوے لہجے میں ہی بولتی ہیں۔ وہ اسے آفس کے سامنے اتار کر خود گھر نکل گیا تھا۔ استغفر اللہ، یہ لڑکی دکھنے میں شہد اور بولنے میں زہر ہے۔ گاڑی چلاتے وہ خود سے بڑبڑایا۔ خیر شکر ہے آج مل گئی تھی، ورنہ پانی سے پہلے ہی کھو دیتا میں۔ وہ بولا، ذہن میں بار بار اس کا خیال آ رہا تھا، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا۔ اس نے دعا کی۔ فٹ پاتھ پر چلتی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، یا اللہ کیا زندگی بس چلتے چلتے ہی گزر جائے گی؟ کالج تھی تب بھی چلنا، یونی آئی تب بھی چلنا، اب آفس بھی چلنا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے ہمیشہ بس چلنا ہی ہے۔ شام کا وقت تھا لیکن دھوپ بہت تیز تھی، اس کا چہرہ جل رہا تھا۔ بس 1 ماہ ہے، پھر انشاءاللہ کچھ اچھا ہی ہوگا، خود کو تسلی دی تھی۔ مٹر گشت کرتے فوجی کے دل سے اس کے لیے دعا تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو حفاظت سے ہو، اور ایک گاڑی چلاتے زاریان نے دل سے دعا دی۔ وہ 2 مخلص دلوں کی دھڑکن میں شامل تھی، لیکن وہ ان دونوں سے لاپرواہ اپنی آنے والی زندگی کے خواب دیکھتی، مسلسل درود شریف کا ورد کرتی اپنے گھر کی جانب چل رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ بہت توجہ سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اس سے ضروری تو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ زاریان کمرے میں آیا، اسے لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھ کر وہ سمجھا کہ کوئی کام کر رہی ہے،
لیکن اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ فالتو ہی دیکھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ بجایا۔ اسکرین سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا اور دوپٹہ صحیح سے سر پر رکھتی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ آئیں بھائی، اسے اندر آنے کا بولتی وہ سائڈ پر ہوئی۔ کیا دیکھ رہی تھی میری گڑیا؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بہت پیار سے بولا۔ کچھ نہیں بھیا، بس ویسے ہی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ صحیح، وہ بولا۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا سی گئی تھی۔ آپ نے لنچ کیا آج؟ اشال نے پوچھا۔ جی کر لیا تھا، تم نے کیا؟ اس نے پوچھا۔ جی کیا تھا، آہستگی سے بولی۔ اچھا، وہ بولا۔ پھر سے خاموشی ہو گئی تھی۔ 2 منٹ کے وقفے کے بعد زاریان بولا۔ گڑیا کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ بہت پیار سے مخاطب ہوا تھا۔ جی بھایا، اتنے ہی پیار سے وہ بھی بولی تھی۔ بیٹا، اب تم ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی اور سمجھدار بھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر کا کر دوں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کا چناؤ کر رہا تھا۔ نہیں بھیا، میں بالکل بھی سمجھدار نہیں ہوئی، وہ بھیگے سے لہجے میں بولی، یوں جیسے ابھی رو دے گی۔ اس نے اسے گلے سے لگایا۔ میری گڑیا بڑی ہو گئی ہے، اور لڑکی جب بڑی ہو جاتی ہے نا تو اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس نے سمجھایا۔ لیکن بھیا، وہ بالکل رونے والی تھی۔ یہ دیکھو، میرا دوست ہے نا ارسلان، اس کا چھوٹا بھائی ہے، بہت اچھا ہے، سلجھا ہوا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ بھایا، میں شادی نہیں کرنی چاہتی نا۔ آنسو بہاتی وہ بولی۔ کیوں گڑیا؟ اس کے آنسو صاف کرتے وہ بولا۔ بھائی، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ میری گڑیا جیسے سب کی گڑیا رہتی ہیں ویسے ہی سب رہ لیتی ہیں نا، میں نہیں رہ سکتی۔ دیکھو اشال بچے، سب کو شادی کرنی ہوتی ہے، اب تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ بھائی، وہ اس کے سینے سے لگ کر رو دی۔ اچھا بتاؤ، اس سے شادی نہیں کرنی کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے صاف الفاظ میں بول دیا۔ وہ حیران ہوا، اس کی بہن تو بالکل بھی ان لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو شرماتی ہو ان معاملوں میں۔ اچھا صحیح، نہیں ہوگی شادی اس سے، چپ ہو جاؤ، رو نہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتا اسے سینے سے لگایا۔ اچھا بتاؤ، کوئی اور پسند ہے؟ یقین کرو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، وہ بولا۔ اس کے سینے سے لگے اشال کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ گڑیا، اس نے پھر سے پکارا۔ جی، دھیمی سے بولی۔ بتاؤ نا، اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا وہ بولا۔ بتاؤ بچے، یقین رکھو اپنے بھائی پر، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا وہ بولا۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، مطلب اس کی بہن شرم محسوس کر رہی تھی اس سے۔ اشال، بتاؤ اپنے بھائی کو، اس نے پھر پوچھا۔ بھائی، نہیں ہمت ہو رہی، دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بولی۔ اشال، تم سلمان خان کی بیٹی اور زاریان خان کی بہن اشال خان ہو، چلو شاباش، جلدی سے بتاؤ، اس نے ایموشنل کیا۔ بھائی آپ آنکھیں بند کریں، اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتی وہ بولی۔ یہ لو کر لی، آنکھیں بند کرتے زاریان نے کہا۔ بھائی وعدہ کریں یہ ہاتھ میری بات سن کر کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ اس کا چہرہ دیکھتی وہ بولی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بولے۔ اس نے بھی آنکھیں بند کی اور دوسرا ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کر ایک لمبی سانس لی اور خود کو کمپوز کیا۔ بھائی وہ رکی اور آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں زور سے بند کی۔ ایک حیا والی لڑکی کے لیے یہ بتانا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ بات تو لڑکی اپنی ماں تک سے چھپائے رکھتی ہے، اس کا تو پھر بھائی تھا، کیسے بتاتی آخر؟ اشال، بتاؤ، وہ پھر سے بولا۔ بھائی مجھے آپ کے دوست مرتضیٰ بھائی اچھے لگتے ہیں، ایک سانس میں وہ بولی۔ آنکھیں موندے زاریان کو لگا کہ اب وہ کبھی بھی یہ آنکھیں نہیں کھول سکے گا۔ ہاتھوں کی گرفت ہلکی ہوئی لیکن چھوڑا نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اس کا چہرہ دیکھا جہاں آنسو ہی آنسو تھے۔ وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھائی پلیز ناراض نہیں ہونا، بھائی آپ جہاں کہیں گے وہیں شادی کروں گی، کوئی ضد نہیں کروں گی، لیکن بھائی آپ ناراض نہیں ہونا پلیز۔ ٹوٹے سے لہجے میں اس نے منت کی۔ اشال، آج اگر تم مجھ سے میری جان مانگتی تو ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھ سے نکالا۔ لال ہوتی بھیگی آنکھوں سے اس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ زاریان کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھی، شاید ضبط کی وجہ سے۔ جانتی ہو اشال، وہ پچھلے 2 سال 3 ماہ سے گھر سے غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور تم اس کی آس لگا کر بیٹھی ہو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بھائی ایسے مت بولیں،
دل میں درد سا ہوا تھا اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے پر۔ اشال تمہیں محبت ہوئی بھی تو اس سے جو محبت کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ بولا۔ ندامت کے مارے سر جھکا لیا تھا اس نے۔ اسے دیکھا جو نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر وہاں رکتا تو شاید اس کے ساتھ رو دیتا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ ننگے پاؤں وہ باہر تک آئی، نیچے جھانکا جہاں وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ آنسو اس کا چہرہ تر کر چکے تھے۔ جتنی تیزی سے وہ آئی تھی اتنی ہی آہستہ وہ واپس جا رہی تھی۔ اللہ بھائی کو ناراض نہیں کرنا مجھ سے، دعا کی۔ تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھ کر سوچوں کی گہرائیوں میں کھوئی رہی، پھر لائٹ آف کر کے بیڈ پر سیدھا لیٹ کر آنکھیں موندی۔ آنسو آنکھوں کے کناروں سے نکل کر تکیے پر گر رہے تھے۔ آج رات ایسی ہی گزرنی تھی، روتے روتے۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ساریان خان آج خود کو سب سے زیادہ مجبور سمجھ رہا تھا۔ اس کی بہن ایک ایسے شخص سے دل لگا بیٹھی تھی جو محبت کو مانتا ہی نہیں، وہ تو محبت کو کھیل سمجھتا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک طرف بہن تھی جو جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور ایک طرف وہ دوست تھا جس کی جدائی سے موت سے بھی زیادہ سخت لگ رہی تھی۔ موت سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں اس دنیا میں، لیکن جدائی کا درد بھی اسی کی طرح ہوتا ہے۔ سیاہ چھتری آگے رکھیے، وہ مسلسل اس کی تاروں کو پلاس کے ساتھ جوڑ رہی تھی۔ کچن سے صفیہ بیگم نے باہر سین میں بیٹھی نور کو دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ نور رکھ تو اس کو، کل تمہارے ابو ٹھیک کروا لائیں گے باہر سے۔ کچن سے وہ بولی تھی۔ باہر پیسے دینے سے بہتر ہے خود ٹھیک کر لوں، مصروف سے انداز میں بولی نور۔ اگر یہ خراب کی نا تم نے، پھر دیکھنا گھر بیٹھے اگر اس طرح کے کام ہو جائے نا تو باہر بیٹھے لوگوں کا کاروبار کہاں سے چلتا؟ ابھی باہر بیٹھے لوگ آسمان سے سیکھ کر تو نہیں اترتے نا، نہ ہی کوئی ڈگریاں وگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، وہ بھی ہماری طرح عام سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن اچھے ہوتے ہیں بس۔ پلاس مسلسل اس چھتری کی تاروں پر گھماتی ہوئی بولی، اس کا ذہن اچھا ہوتا ہے لیکن تمہارا نہیں، جو ٹھیک ہے تھوڑی بہت وہ بھی خراب کرو گی تم۔ امی اگر میں چاند پر بھی چلی گئی نا تو پھر بھی آپ یہی کہیں گی کہ نور جوتے اتار کر جانا، کہیں چاند پر لگی کارپیٹ خراب نہ ہو جائے۔ کرو جو کرنا ہے، اگر خراب کی نا تو پھر دیکھنا میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہاں۔ وہ غصے سے بولی، امی جی آپ کی اہمیت صفر کی طرح ہے، جو دکھنے میں تو خالص ہی ہے، لیکن اسے اگر 1 کے ساتھ لگا دو تو 10 بن جاتا ہے، اسی طرح 1 کے ساتھ 2 صفر لگاؤ تو 100، اور مزید لگاتے جاؤ تو قیمت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ بس میں بھی اس 1 کی طرح ہوں جس کے ساتھ آپ لگتی ہیں، اور اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بولتی ان کے دل کو خوش کر گئی تھی۔ ہماری مائیں بہت سادہ سی ہیں، انہیں منانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے چند خوبصورت بول ہی انہیں راضی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کچن سے باہر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اپنے کام میں مگن تھی۔ کتنی جلدی اتنی بڑی ہو گئی وہ انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ ہاں بھائی، کون سی جنگ چل رہی ہے؟ ابو اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں، بس امی میری ذہانت کو دھمکی دے رہی ہیں۔ وہ بولی، اچھا جی، کیا ہوا اس کو؟ انہوں نے چھتری کی طرف اشارہ کیا۔ کھل نہیں رہی تھی وہ، یہ تو ٹھیک کر دی میں نے، لیکن اب کھل تو رہی ہے لیکن بند نہیں ہو رہی، اس نے انہیں بتایا۔ اچھا دکھاؤ۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پکڑی۔ پلاس پکڑاؤ۔ وہ بولے، یہ لیں۔ اس نے دیا۔ یہاں سے پکڑو۔ انہوں نے ایک تار پکڑائی۔ 1 نہ شد 2 شد۔ کچن سے صفیہ بیگم دونوں باپ بیٹی کو چھتری سے لگا دیکھ کر بولی تھی، یہ دیکھو ہو گئی ٹھیک۔ تقریباً 5 منٹ کی محنت کے بعد اجر چھتری ٹھیک ہو ہی گئی تھی۔ آخر چھتری ٹھیک ہو ہی گئی تھی۔ وہ اسے چھتری بند کھول کر کے بتا رہے تھے۔ دیکھا امی کیسے ٹھیک ہو گئی نا، باہر ویسے ہی 300 لیتے۔ وہ صفیہ بیگم کو دکھاتی بولی، صحیح ہے۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا اور واپس سے سبزی کاٹنے لگ گئیں۔ گھر کی مرغی دال برابر، وہ بڑبڑائی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہر شخص کو آنے چاہیے۔ ابو بولے، بالکل ابو، لیکن یہاں تو لوگ قدر ہی نہیں کرتے۔ وہ صفیہ بیگم کو دیکھ کر بولی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنا سنت بھی ہے، ابو نے بتایا۔ جی ابو، لیکن یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ذرا سی کوئی چیز خراب ہوئی تو پھینک دیتے ہیں،
نہ کہ ٹھیک کریں۔ وہ خراب چیز کو ٹھیک کر کے استعمال کرتے ہوئے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی میں عقل ہی نہیں ہوتی جو اپنی چیزیں ٹھیک کریں۔ پلاس کو اپنی جگہ پر رکھتی وہ بولی۔ اس کی بات سن کر صفیہ بیگم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی بیٹی تو بالکل بھی عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ لڑکیاں کہاں ایسے کام کرتی ہیں جو ان کی صاحبزادی کرتی ہے۔ کبھی چھتری جوڑی، کبھی سلائی مشین کا کوئی مسئلہ ہو تو چھٹ سے ٹھیک کر دیا، کبھی کیا کر دیا۔ لڑکیوں کو گھرداری آنی چاہیے، اگلے گھر لوگ چھتریاں نہیں جڑواتے۔ اف امی کا اگلا گھر، وہ بڑبڑاتی چھتری لے کر اندر آ گئی۔ صفیہ بیگم، میری بیٹی کو کرنے دو یہ جو کرتی ہے، قسم سے یہ ایک دن اپنے خاندان میں ایک کامیاب لڑکی بن کر نام روشن کرے گی، ابو نے ایک جذبے سے بولے۔ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی ان کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرائی۔ انشاءاللہ ابو جی، بس آپ اسی طرح ساتھ دینا، پھر نور حیا کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے عرش پر لا کر بٹھا دیا ہو۔ باپ کا اپنی بیٹی پر یقین بیٹی کو ہر مشکل پریشانی سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھا دیتا ہے۔ جب ایک باپ یہی بول دیتا ہے نا کہ میری بیٹی میرا نام روشن کرے گی، تو بیٹی اس وقت ایسا کیسا محسوس کرتی ہے، وہ صرف وہ لڑکی ہی جانتی ہے۔ اپنی بیٹیوں پر یقین رکھیں، لڑکی مر تو جائے گی لیکن آپ کے اعتماد کی لاج آخری سانس تک رکھیں۔ وہ لان میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ نورین بیگم تھی، سفید بال، جھری زدہ چہرہ۔ انہیں دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرتا کہ وہ نورین ہی ہیں۔ بیٹی کی جدائی نے انہیں دن بہ دن کمزور کر دیا تھا۔ انہوں نے کتاب کا ورق پلٹا، کسی احساس کے تحت پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس سے اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے دوسرا ورق بھی پلٹا، لیکن پتہ نہیں انہیں کسی انجان سے احساس کے تحت پیچھے دیکھا تھا، اور پھر انہیں شوق لگا۔ آنکھیں حیرانگی کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ انہیں لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہیں۔ پیچھے وہ کھڑا تھا، ان کا بیٹا، ان کی جان، ان کا جہاں، سب کچھ۔ آسمانی رنگ کی شرٹ پہنے، جینز پہنے، چہرے پہ چھائی مسکراہٹ لیے وہ انہیں دیکھ رہا تھا جو بالکل سن سی ہو گئی تھی۔ وہ آگے کی طرف آیا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ ان کی پیشانی چومی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا، لیکن وہ تو ٹرانس کی کیفیت میں تھی، اس کا سلام سنا ہی نہیں، بس اس کے سینے سے لگی اس کو محسوس کر رہی تھی۔ ماما، اس نے پکارا۔ اس کی پکارنے کی دیر تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کتنے عرصے بعد کسی نے انہیں اس نام سے پکارا تھا۔ مرتضیٰ، میرا بچہ، میری جان کہاں تھے؟ دیوانے وار اس کا چہرہ چومتی وہ بولی۔ دوسری طرف وہ خاموش رہا تھا۔ آج اسے محسوس ہوا تھا کہ ان سے دور رہ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یہاں بیٹھیے، ان کو بازوؤں سے پکڑ کر بٹھایا، خود کاغذ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ان کا ہاتھ چومتا وہ بولا۔ اب ٹھیک ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ بولی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے حیات صاحب نے ماں بیٹے کا یہ ایموشنل سین دیکھا تھا۔ وہ ابھی ابھی آفس سے آئے تھے اور اسے یہاں دیکھ کر ایک جھٹکا لگا تھا انہیں، بغیر اطلاع کے وہ آیا تھا۔ خاموشی سے وہ گیا تھا، ویسی ہی خاموشی سے وہ واپس آیا تھا۔ السلام علیکم، انہوں نے سلام کیا۔ نیچے بیٹھے اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر کھڑے ہو کر ان سے گلے ملا۔ اس سب عرصے میں اگر اسے کچھ بہت زیادہ یاد آیا تھا تو وہ حیات صاحب کی ڈانٹ تھی۔ کیسے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جیسا تھا ویسا ہی، اپنی پرانی ٹون میں بولا، جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ کے پی ایم والے ذرا برابر بھی مجھے نہیں سدھار سکے۔ اچھا، وہ اسے دیکھتے بولے۔ جی، ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا۔ وہ ان 2 سالوں میں کیا کرتا تھا، کیا کھاتا تھا، سب کچھ، ایک ایک چیز کی خبر رکھتے تھے۔ وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں برتتے تھے۔ اس کے سینئر ان کے زمانے میں ان کے جونیئر تھے، ایک ایک چیز کی خبر ملتی تھی انہیں اس کی۔ دونوں باپ بیٹے کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تمہاری صورت بدل گئی ہے، لیکن سیرت ویسی ہی ہے۔ حیات صاحب اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے بولے۔ صورتیں بدل سکتی ہیں ڈیڈ، لیکن سیرت کبھی نہیں بدلتی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتا وہ بولا۔ نہیں بیٹا، جب دل چوٹ کھاتا ہے نا تو انسان اتنا بدل جاتا ہے کہ خود ہی کو ہی نہیں پہچان سکتا۔ وہ بولے۔ لگتا ہے ڈیڈ جوانی میں آپ نے بھی بہت چوٹیں کھائی ہیں۔ وہ ساتھ بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتا ان سے بولا۔ گدھے، ساری زندگی الو ہی رہنا، وہ تب کے بولے۔
اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر مسکرایا۔ واہ، گدھا بھی اور الو بھی۔ وہ ان کی بات پر بے اختیار ہنس گیا تھا۔ وہ کتنے عرصے بعد وہ اس طرح مسکرایا تھا، شاید 2 سال بعد ہی۔ کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال سیٹ کرتا دیکھ کر نورین بیگم نے پوچھا تھا۔ جی ماما، زاریان سے ملنے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو میں لے آؤں گا، وہ بولا۔ ہمیشہ سے جب بھی وہ کہیں باہر جاتا، چاہے آوارہ گردی ہی کرنے جائے، لیکن ان سے لازمی پوچھتا تھا کہ کچھ چاہیے تو میں لے آؤں گا۔ یہ اس کی عادت سی بن گئی تھی، اور آج 2 سال بعد اس نے یہ بات دہرائی تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں چاہیے، تم آگے، میرے لیے بس یہی کافی ہے، بہت پیار سے بولی تھی وہ بے اختیار مسکرایا۔ اسے 1 ماہ کی چھٹیاں ہوئی تھی۔ مرتضیٰ، ایک بات پوچھنی تھی تم سے، صوفے پر بیٹھتی وہ بولی۔ جی مما، پرفیوم لگاتا وہ بولا۔ بیٹا، تمہیں زاریان کی بہن کیسی لگتی ہے؟ زاریان کی کون سی بہن؟ ماما، مجھے تو کوئی یاد نہیں، وہ سوچتا ہوا بولا۔ اسے وہ واقعی بھول چکی تھی، ایک وہ تھی جو اسے برسوں سے دل میں بسائے بیٹھی تھی، اور وہ سنگ دل شخص تھا جو اسے برسوں سے بھلائے بیٹھا تھا۔ بیٹا، وہی اشال چنچل سی جسے تم کہتے تھے کہ یہ بہت ہستی ہے، انہوں نے یاد دلایا۔ او ہو، اچھا وہ، اسے یاد آیا۔ ہاں وہی، کیسی لگتی ہے وہ تمہیں؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اسے کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، وہ بولی۔ ٹھیک ہے مما، آپ اسے اپنی بیٹی بنا لیں، لیکن بہو بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پرسکون سے لہجے میں وہ انہیں صاف صاف منع کر چکا تھا۔ کیوں بیٹا، اتنی اچھی سمجھدار سلجھی ہوئی بچی ہے، تمہارے ساتھ اتنی اچھی لگے گی؟ ماما، وہ اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی، آئی ایگری، بٹ ماما میں اسے لائف پارٹنر نہیں بنا سکتا۔ پلیز آپ بھی ڈیڈ کی طرح مجھ پر یہ زیادتی نہ کرنا، وہ بولا۔ اچھا صحیح، جیسے تمہیں صحیح لگے، وہ اداسی سے بولی۔ لیکن یہ بتا دو کہ کوئی اور پسند ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ میں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سجی، وہ سمجھ گئی تھی۔ اچھا نام تو بتاؤ، کہاں رہتی ہے؟ ایک ہی باری میں سوال کر گئی تھی۔ پہلے خود تو پتہ کر لوں۔ کیا مطلب، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے؟ انہیں حیرانگی ہوئی۔ نہیں ماما، ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتے وہ بولا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں، وہ بولی۔ ماما، وہ پردہ کرتی ہیں، وہ بولا تھا۔ اچھا، پھر وہ تمہیں کہاں سے اچھی لگ گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ ماما، مجھے ان کا کردار اچھا لگ گیا ہے، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ انہیں بالکل بھی سمجھ نہ لگی اس کی بات کی۔ مطلب ماما، وہ ایک خوبصورت کردار کی حجابی لڑکی ہے جس پر آپ کا بیٹا فدا ہو گیا ہے۔ اچھا، کہاں پر ملی وہ تمہیں؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ آ کر پوری کہانی تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی لیٹ ہو رہا ہوں، ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹتا وہ بولا۔ مرتضیٰ، میں آج یہ کہانی سن کر سوؤں گی۔ اوکے، آج آپ کو ایک حجاب زادی اور سید زادی کی حقیقی کہانی سنا کر سوؤں گا، وہ ان کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اللہ حافظ، وہ اسے پیار کرتی ہوئی بولی۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں مرتضیٰ، تم نے کیسی لڑکی چنی ہے، اللہ خیر کرے، وہ بولتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ یا اللہ جی، پلیز آپ بھائی کو مت ناراض کریں مجھ سے، پلیز اللہ، آپ جانتے ہیں میں بھائی کی ناراضگی سے مر جاؤں گی، اللہ آپ کچھ کریں پلیز اللہ۔ اللہ، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس پر اختیار تھوڑے ہی نہ ہے، لیکن اللہ جی، میں اپنے بھائی کو ناراض کر کے خوش نہیں ہو سکتی۔ چہرہ ہاتھوں پر گرا کر وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے ایک نامحرم کی محبت دل میں رکھی۔ یا اللہ، یہ دل میرے اختیار میں نہیں تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ جی مجھے معاف کر دے، یا اللہ بس میرے دل سے اس بندے کو نکال دے، پھر بھائی جہاں کہیں گے وہیں شادی کروں گی، لیکن اللہ جی میرے بھائی کو مجھ سے ناراض نہ کریں، اللہ جی میرا دل پھٹ جائے گا، میں اپنے بھائی کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی، اللہ جی میں آپ کی اور بھائی کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اللہ تو دعائیں سننے والا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، تو پھر وہ کیسے اپنی اس ٹوٹی ہوئی بندی کی دعائیں نہیں سنے گا؟ وہ جائے نماز پر بیٹھی اسے بھول جانے کی دعائیں کر رہی تھی، اور وہ
اور وہ بے پرواہی کے کہے لگا کر اپنی زندگی میں خوش تھا، لیکن محبت اسے بھی ہو گئی تھی۔ یک طرفہ محبت وہی محبت جو اشال خان کو ہوئی تھی، لیکن وہ تو جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑا کر اس یک طرفہ محبت کو بھول جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر وہ تو اس ذات کو ہی بھلا بیٹھا تھا۔ وہ کہاں جائے گا یک طرفہ محبت کا روگ لے کر؟ اس لڑکی کو تو خدا مل گیا تھا، لیکن وہ تو خدا کی ذات سے ہی انجان تھا۔ زاریان نے اس سے پچھلے 2 دن سے ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ گہری خاموشی تھی دونوں کے درمیان، اور یہ خاموشی ان دونوں کے لیے عذاب بن چکی تھی، اور یہ عذاب ان دونوں کو اندر سے ختم کر رہا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی بہت خوشی سے ایک فائل تیار کر رہی تھی۔ خوشی ہی اتنی بڑی تھی کہ خوش ہونا تو بنتا تھا۔ اسے ایک دوسری جگہ بہت اچھی جاب مل گئی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ ویسی جاب کافی عرصے بعد آئے ہیں یہ۔ فاطمہ مرتضیٰ کو زاریان کے کمرے میں جاتا دیکھ کر بولی۔ نور نے اس کے تعاقب میں دیکھا، لیکن وہ اندر جا چکا تھا۔ پلیز نور، سوری نہ، دیکھو آج تو معاف کر دو۔ فاطمہ نے اس سے کوئی جواب نہیں پایا تو بولی، پلیز فاطمہ، مجھے کام کرنے دو۔ وہ اس دن سے اس سے ناراض تھی، کچھ نہیں بولی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ وہ اسے کیوں اکیلا چھوڑ آئی۔ وہ خاموش رہی تھی، اور یہ بھی اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اچھا پلیز، میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، وہ بولی، لیکن دوسری طرف وہ بہت غور سے اپنے کام میں مگن تھی۔ نور پلیز نا، سوری، یہ دیکھو میں تمہارے لیے بسکٹ بھی لائی ہوں۔ وہ اسے بسکٹ کا پیکٹ دکھاتی ہوئی بولی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بسکٹ کو دیکھا۔ بسکٹ دے دو مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے بسکٹ لیتی ہوئی بولی۔ نقاب کے اندر سے وہ مسکرا رہی تھی۔ اب معاف بھی کر دو ظالم لڑکی، وہ معصومیت سے بولی۔ ادھر آؤ، اسے اپنے ساتھ لگاتی وہ بولی۔ وہ ایک بسکٹ پر نہیں پگھلی تھی، بسکٹ تو بہت تھے، وہ کہیں سے بھی لے لیتی، لیکن اس طرح منانے والے کہیں سے بھی نہیں ملتے۔ مخلص دوست بھی کسی کسی کی قسمت میں ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے غیر تھی، لیکن اسے اتنے دن سے منا رہی تھی، وہ چاہتی تو نہ مانتی، تھوڑا نہ، وہ اسے جانتی تھی، لیکن اسے عزت راز تھی۔ وہ عزت دینے والوں کو ان سے بڑھ کر عزت دیتی تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے بولی۔ اسی خوشی میں آج اپنا چہرہ دکھا دو پلیز نور، منع نہیں کرنا، اس نے منت کی۔ وہ 2 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اس نے ابھی تک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کیسے دکھاؤں، یہاں سب میل ہیں، وہ بولی۔ نور، ابھی سب مرد سر کے ساتھ میٹنگ روم میں ہیں، پلیز، اس نے بتایا۔ اچھا گڑیا، یہ فائل کمپلیٹ کر لو، پھر دکھاتی ہوں۔ فاطمہ اس سے عمر میں 2 سال بڑی تھی، لیکن وہ اسے یوں ٹریٹ کرتی جیسے خود بڑی اور وہ اس سے 2 سال چھوٹی ہو۔ اچھا جلدی کرو، پھر سارے نمونے باہر آ جائیں گے، وہ بولی۔ فاطمہ ایسے نہیں بولتے، اس نے ٹوکا۔ قسم سے سارے نمونے ہی تو ہیں، ایک مرغے کی طرح بال کھڑے کرتا ہے، دوسرا ٹھرکیوں کی طرح گھورتا رہتا ہے، تو کوئی سستے سے پرفیوم لگا کر دماغ خراب کر دیتا ہے۔ اس کے خوشبو سے پتہ نہیں وہ کون سے آفس ہوتے ہیں جہاں ہینڈسم لڑکے ہوتے ہیں۔ پھر ان سے ایک لڑکی فائل اٹھائے ٹکرا جاتی ہے، پھر وہ لڑکا سوری بولتا ہے اور اسے نیچے سے سارے پیپرز اٹھا کر دیتا ہے۔ یہاں تو میری کسی لڑکے سے ٹکر ہی نہیں ہوتی، البتہ ٹیبل دروازوں سے ضرور ہوتی ہے۔ ڈرامے دیکھنا کم کرو لڑکی، فائل میں سر دیے، وہ بولی۔ قسم سے نور، پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے لیے شہزادے آتے ہیں، اور ہم ایک ہیں جس کے لیے یا کوئی گاڑیوں کا مکینک ہوتا ہے، یا پھر ایک عام سی نوکری والا، یا پھر دوسرے ملک پردیس والا جس کے انتظار میں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ وہ کھوئے سے انداز میں بولی تھی۔ پہلی بات، شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں، اور شہزادیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، ذرا سی بات پہ رو دینے والی، اور ہم شہزادیاں نہیں، ہم تو وہ ہیں جنہیں ہزاروں چوٹیں لگیں لیکن اپنے ماں باپ سے چھپا کر اپنے سینوں میں دفن کر کے رکھتی ہیں اپنے دکھ۔ اور دوسری بات، لڑکا حلال کما کر کھلانے والا ہو، مخلص ہو، ساری دنیا کے سامنے تمہارے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونے والا ہو۔ یہ امیر زادے اکثر بیچ راہوں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ آرام سے لہجے میں وہ اسے بہت کچھ سکھا گئی۔ نور، شہزادے کیوں نہیں ہوتے ہمارے لیے؟ اس نے پھر سے وہی بات دہرائی تھی۔ کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنت میں عورتوں کی سردار، وہ مضبوط اور نیک کردار کی عورت تھی، تبھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مرد کے دل کی اکلوتی ملکہ بنی۔ تم بھی نیک اور مضبوط کردار کی لڑکی بنو، تمہارے لیے بھی کوئی نیک آئے گا اور تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا لے گا۔ بہت پیار سے اس نے سمجھایا۔ نور، نیک کردار کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں عورتوں کا ذکر ہے وہ پڑھنا اور اس کی گہرائی میں جانا۔
خود ہی جان جاؤ کہ نیک کردار عورت کیسے بنا جاتا ہے، قرآن پاک سے کیسے ڈھونڈوں؟ ایک نیا سوال کیا اس نے۔ یہی تو ہم کیمسٹری، فزکس، میتھس کو کتنی محنت سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اچھے بھی نہیں لگتے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا تک ہی ہے، پھر بھی ہم محنت کرتے ہیں ان پر، لیکن وہ کتاب نہیں پڑھتے جسے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ خیر، تم کبھی ان عظیم عورتوں کی سیرت کو پڑھنا، ان سے تمہیں معلوم ہوگا کہ نیک سیرت عورت کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ پیار بھرے لہجے میں وہ بولی، شکریہ نور۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ وہ بے اختیار دھیما سا مسکرائی۔ شکریہ نہیں، بس عمل کرنا ان باتوں پر، انشاءاللہ ضرور۔ وہ ایک عزم سے بولی، انشاءاللہ۔ دھیمی سے لہجے میں وہ مسکراتی ہوئی بولی، حقیقی خوشی تو ابھی ہوئی تھی کسی کو راہ ہدایت دکھا کر۔ وہ اس کے آفس میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اب تو اکتاہٹ سی ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھولا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ زاریان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نور یار، اب تو دکھا دو اپنا چہرہ۔ فاطمہ کو یاد آیا، کیا کرو گی میرا چہرہ دیکھ کر؟ وہی شکل ہے جو سب کی ہوتی ہے، وہ سادہ سے انداز میں بولی، لیکن تم نے کہا تھا کہ دکھاؤ گی، اور دیکھو ابھی موقع بھی اچھا ہے، پلیز نا یار۔ اس نے پھر سے منت کی۔ اچھا، اپنے نقاب کی لگی ایک سائڈ کی پن اتاری، یہ دیکھو وہی شکل ہے، دو آنکھیں، ایک ناک، عام سی انگت، بس۔ وہ بولی، واللہ نور، تمہارے چہرہ نور ہی نور ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی کھوئے سے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار مسکرائی۔ ماشاء اللہ نور، تم مسکراتے ہو بہت پیاری لگتی ہو۔ اس نے تعریف کی۔ تم پیاری ہو اس لیے تمہیں سب پیارے لگتے ہیں۔ اچھا کیا، اب کر لوں نقاب؟ اچھا کیا اب کر لوں نقاب؟ اس نے کہا۔ نہیں، مجھے دیکھنے دو پلیز۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ، مرد آ جائے گا کوئی، وہ بولی۔ وہ بھی یہ بولی ہی تھی کہ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا۔ اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور بے ساختہ باہر بیٹھی اس لڑکی پر نظر پڑی جو مسلسل اپنی نقاب کو پن کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا قریب گیا اور پھر رک گیا، سانس رکی اور پھر سے چلی۔ وہ وہی تھی، اس کی حجاب زادی۔ وہ فوراً سے اس کے آگے اپنی پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ چہرے کے آگے اس نے اپنے دوپٹے کا نقاب کیا ہوا تھا، لیکن پن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کا محافظ بن کر کھڑا ہوا تھا کہ کہیں کسی غیر مرد کی اس کے چہرے پر نظر ہی نہ پڑ جائے۔ میٹنگ روم سے سب لڑکے باہر نکل رہے تھے، کوئی بھی اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی کو نقاب سے لڑتا نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک انجان محافظ بنا تھا اس کے لیے۔ اس نے بہت مشکل سے پن لگائی، پیچھے منہ کر کے دیکھا جہاں سفید شرٹ اور جینز پہنے ایک لڑکا اس کی جانب کمر کر کے کھڑا تھا۔ شکر ہے اللہ جی، اس نے شکر ادا کیا۔ نظر اس لڑکے پر گئی۔ کیا یہ لڑکا جان بوجھ کر کھڑا ہوا ہے یا پھر اللہ نے میری حفاظت کا وسیلہ بنایا ہے؟ وہ بڑبڑائی، اللہ جی شکریہ۔ اس نے پھر سے شکریہ ادا کیا تھا اللہ کی اس مہربانی پر۔ آگے چہرہ کر کے وہ اب اپنے کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ پاس بیٹھی فاطمہ اس سب سے انجان اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ میٹنگ روم میں چیئر کو دیوار کی جانب کیے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ نہیں، ہم کل میٹنگ رکھیں گے اس بارے میں، وہ بولا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف وہ اللہ حافظ کہتا چیئر سمیت آگے کی جانب ہوا۔ شاک لگا تھا، نظریں اس پر جم سی گئی تھی اسے سامنے کھڑا دیکھ کر۔ وہ تو بہت بدل گیا تھا۔ گریبان کے کھلے بٹن اب بند ہو چکے تھے، ماتھے پر گرے لمبے بال اب فوجی کٹنگ میں تبدیل ہو کر اسے اور پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ اپنے پرانے انداز میں ہی ٹیبل سے ٹیک لگائے، پاؤں ایک دوسرے پر کینچی کی طرح رکھے، بازو کو سینے پر باندھے، وہ اسے بہت فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ، وہ ٹرانس سی کیفیت میں کھڑا ہوتا بولا، اس کے قریب جا کر اس کے گلے لگا۔ ہاں، تم نے کیا سمجھا کہ کہیں مر گیا ہوں؟ اسے خود سے علیحدہ کرتے وہ بولا، میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ سدھر گیا ہے، لیکن یہ میری بیوقوفی تھی۔ اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ بولا، پتہ نہیں تمہیں اور ڈیڈ کو کیوں لگا کہ میں بدل کر آؤں گا، وہ بولا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہاں غائب تھے سید صاحب؟ کون سے سسرال میں رہائش پذیر تھے آپ؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ میں تو پی ایم اے والوں کے ہاں رہائش پذیر تھا، لیکن تو بتا، تو نے کوئی سسرال ڈھونڈا یا بس ویسے ہی ٹائم ضائع کیا؟ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ بہت عرصے بعد وہ اس طرح ہنسا تھا۔ نہیں، سسرال تو نہیں ڈھونڈا،
اس نے لڑکی ڈھونڈی تھی، سسرال تو بھی ڈھونڈنا تھا۔ اس نے سوچا میں تو سمجھا کہ آؤں گا تو چھوٹے چھوٹے 10-15 بچے آئیں گے اور چاچو چاچو کہیں گے، لیکن تو نے میرے سارے ارمان پر ہی پانی پھیر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، 10-15، ان میں کیا محلے والوں کے بچے بھی شامل ہوتے کیا؟ نہیں، صرف تیرے ہی ہوں گے وہ سب، کیونکہ پٹھانوں کے اتنے ہی بچے ہوتے ہیں نا۔ وہ بولا، بے حیا آدمی، شرم کر کچھ۔ اس نے شرم دلائی۔ سوری، شرم از ناٹ اویلیبل، لاپرواہی سے انداز میں بولا۔ مجھے تو خیر کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، تو اپنی بتا سید صاحب۔ اس نے پوچھا، اف، ہم سے نہ پوچھو، ہم بہت ستائے ہوئے ہیں۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا وہ ایکٹنگ کرتا بولا، کیوں بڑے سید صاحب سے کیا مار کھائے ہوئے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں یار، ہم تو وہ اسے کیا کہتے ہیں، آئین شین کاف، اس کے ستائے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، استغفر اللہ، نہ پسند نہ پیار، ڈائریکٹ ہی وہ، مطلب بھی پتہ ہے اس کا؟ اس نے وہ لفظ بولنے سے پرہیز کیا، وہ ڈرتا تھا اس لفظ سے۔ مطلب کاف سے قیامت، کہ اگر محبوب نہ ملے تو قیامت مل جائے۔ تو شین سے شکر، وہ بولا، اور آئین سے؟ بے ساختہ اس نے پوچھا۔ آئین سے صرف عشق ہی بنتا ہے، وہ بولا۔ نہیں، میں نے آئین سے عقاب پڑھا تھا۔ زاریان بولا، ہائے لڑکے، تم نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں یہی کچھ پڑھاتے ہیں، ہم نے تو آئین سے عشق ہی پڑھا ہے۔ وہ بولا، واہ سستے عاشق، تیری یہ باتیں سنی نا تیرے ابا حضور نے تو تجھے بتائیں گے کہ آئین سے کیا بنتا ہے۔ اس نے بتایا، ہاں ہاں ہاں، واہ سستا عاشق۔ وہ اس کی اس بات پر مسکرایا، ایسی باتیں سستے عاشق ہی کرتے ہیں، اصل مرد تو نکاح کرتا ہے۔ وہ بولا، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، فی الحال تیرا اپنا کیا ارادہ ہے پھر؟ اس نے پوچھا۔ اس کی بات سن کر آنکھوں کے سامنے بہن کی وہ لال آنکھیں آئی تھی۔ درد برداشت کیا اور اس سے بولا، میرا تو فی الحال یہ فالتو کی باتیں سننے کا ارادہ ہے، کیونکہ انہیں میں نے بہت مس کیا ہے، اور میں نے تو تجھے ذرا بھی مس نہیں کیا۔ وہ بولا، تجھ سے امید بھی یہی ہے، کچھ کھلا یار۔ وہ بولا، کیا کھائے گا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی بیوی کے ہاتھ کا کچھ بھی۔ وہ بولا، ڈرامے باز آدمی، تجھے فوج والوں نے یہی سکھایا ہے؟ فوج والوں نے نہیں، یہ تو بس آئین سے عشق کی مہربانی ہے۔ وہ بولا، ویسے ہے کون وہ بدقسمت؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن بہت جلد بتاؤں گا۔ وہ بولا، کیا مطلب تجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے؟ اسے حیرانگی ہوئی۔ نہیں۔ وہ بولا، تو پھر کیوں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ فالتو کے فلسفے جھاڑ رہا تھا؟ یہ تو بس میں پریکٹس کر رہا تھا، ہنستا ہوا بولا۔ اس کی بات پر اس نے گھورا، ایک نمبر کا فالتو آدمی ہے تو مرتضیٰ۔ ہاں بس ہوں فالتو ہی، مجھے کچھ کھلا، صبح کا ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد ابھی 3 بج رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس نے بتایا۔ اچھا، صبح سے کہاں آوارہ گردیاں کر رہا تھا تو؟ زاریان نے پوچھا۔ اپنی محبوبہ کے ساتھ۔ وہ بولا، اس کی محبوبہ کون تھی؟ وہی اس کی سیاہ ہیوی بائک۔ اچھا چل، کیا کھائے گا بتا، میں منگوا دیتا ہوں۔ نہیں، تیرے آفس کا نہیں کھانا، میں نے کچھ، باہر چلتے ہیں۔ وہ بولا۔ وہ رکا، وہ اس وقت بالکل بھی باہر نہیں جا سکتا تھا، یہی منگوا لیتے ہیں نا؟ اس نے کہا۔ نہیں اٹھ، کہتا وہ کرسی سے اٹھا تھا، مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا تھا۔ چل۔ مرتضیٰ نے اسے چلنے کا اشارہ کیا، جو اس وقت بہت گہری سوچ میں تھا۔ وہ بیچارہ بہت بری طرح سے پھنس گیا تھا، آئی نور کا لاسٹ ڈے تھا اور وہ سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سے آفس جا رہی ہے، وہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا اسے۔ ایک طرف وہ دوست تھا جس کے لیے جان بھی حاضر تھی، اور ایک طرف وہ لڑکی تھی جو پچھلے 2 سالوں سے اس کی جان بنی ہوئی تھی۔ باہر نکلتے دونوں دوستوں نے اسے دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ عبائے میں ملبوس بہت توجہ سے کام کر رہی تھی۔ دونوں نے دیکھا، دونوں کی نظریں مختلف تھی، احساسات مختلف تھے۔ ایک کو کھو جانے کا ڈر تھا اور دوسرا پانے کی جستجو میں تھا، لیکن قسمت کس کے ساتھ تھی اس بات سے دونوں ہی انجان تھے۔ نور، میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گی، پلیز مجھ سے کانٹیکٹ رکھنا، فاطمہ اس سے ملتی ہوئی بولی۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گی فاطمہ، میری زندگی میں تم پہلی ہو جسے میں نے دوست بنایا، ہمیشہ یاد رہو گی۔ وہ بولی، دل ہی نہیں کر رہا ہے تمہیں الوداع کرنے کو۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی فاطمہ بولی، الوداع کرنا آسان نہیں ہوتا، خود کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ میں دنیا سے تھوڑا نہ جا رہی ہوں،
یہیں اسی دنیا میں اسی شہر میں ہوں گی، جب دل کرے گا مل لیا کریں گے۔ اس نے بھی اپنے آنسو کو اندر کی طرف دھکیلا، وہ کسی بھی صورت رونا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، اللہ تمہیں صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ اچھا چلو تمہاری بس آنے والی ہے، جاؤ ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ سارا منظر۔ نور، وہ پھر گلے لگی اور اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ بھی ساتھ رونے لگی تھی۔ آج اسے محسوس ہوا کہ جدائی کیا چیز ہوتی ہے۔ بچپن میں جب وہ اسکول سے میٹرک کا لاسٹ پیپر دیا تو اس کی سب کلاس فیلو اپنی اپنی دوستوں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ سب اوور ایکٹنگ ہے، بھلا دوستوں سے جدا ہوتے کون روتا ہے۔ پھر کالج میں آئی، وہاں بھی یہی سین تھا، لیکن وہ اس وقت بھی اسے ایکٹنگ ہی کہتی تھی۔ یہاں تک کہ یونی میں بھی، کیونکہ اس کی کوئی دوست تو تھی نہیں جس سے جدائی کے وقت وہ روتی۔ لیکن آج معلوم ہوا دوستوں کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ بس جان نہیں جاتی، باقی سب کچھ چلا جاتا ہے۔ فاطمہ، مجھے کمزور مت کرو یار، اس سے الگ ہوتی وہ بولی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا اور میٹھا کم کھانا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ میں جب ملوں تو اتنی موٹی ہو چکی ہو کہ تمہیں میں پہچان ہی نہ سکوں۔ فاطمہ بولی، بدتمیز، اللہ حافظ۔ اسے ہلکی سی چپیٹ لگاتی وہ بولی۔ فاطمہ کی بس آ چکی تھی اور اس پر چڑھی، پیچھے منہ کر کے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو لگا کہ وہ آخری دفعہ مل رہی ہیں، نہ جانے اب قسمت کہاں ملنے کا موقع دے۔ اس نے سوچا اور اپنے گھر کے راستے وہ پیدل چل پڑی۔ دھوپ انتہائی سخت تھی، فٹ پاتھ پر چلتی وہ اس شاپ کے سامنے آئی جہاں سے اس نے آخری مرتبہ اپنا رجسٹر لیا تھا۔ ایک دن اتنی کامیاب ہو کر آؤں گی کہ یہاں موجود ساری کتابیں خرید سکوں۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور آگے کی طرف نکل گئی۔ وہ دکان ایک دفعہ پھر سے وہیں رہ گئی اور وہ آگے نکل گئی اسے پیچھے چھوڑ کر۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اس دن سے آج تک دونوں ہی چپ تھے۔ مرتضیٰ آ گیا ہے، وہ بولا۔ منہ کی طرف جاتا نوالے والا ہاتھ وہیں رہ گیا۔ دل اتنے تیز دھڑکا، یوں جیسے باہر کو نکل آئے گا۔ وہ اسے کیوں بتا رہا تھا اتنی دعائیں کر کے تو وہ اسے بھولی تھی۔ پھر سے وہی اذیت، اور اس نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، بہت جلد وہ اس سے شادی کرنے والا ہے، اس نے بتایا۔ یہ اس نے بتایا نہیں، بلکہ یہ تو تیر تھا جو اس نے سامنے بیٹھی اس لڑکی کے دل پر مارا تھا۔ آنکھیں برسنے کو تیار تھی، لیکن بہت مشکل سے اس نے ضبط کیا ہوا تھا۔ آج اسے سب سے مشکل کام اپنے آنسو پر ضبط کرنا لگ رہا تھا۔ نوالا پلیٹ میں رکھا۔ اس لیے تم بھی آگے بڑھو اور بزدل لڑکیوں کی طرح رونا دھونا چھوڑو۔ وہ پھر سے بولا، بھائی میں بزدل نہیں ہوں، اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ آپ مجھے جہاں کہیں گے وہیں شادی کروں گی، لیکن خدا کے لیے یوں لفظوں کے تیر مت ماریں۔ بھیگے سے لہجے میں کہتی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج اس نے دو رشتے کھوئے تھے، ایک بہن کا اور ایک دل کا رشتہ۔ صرف ایک شخص تھا ان دونوں کے پیچھے، سید مرتضیٰ علی شاہ۔ آج ان کی دوستی تو بچ گئی تھی، لیکن دو رشتے ختم ہو گئے تھے۔ یا اللہ جی، میری اذیت کو ختم کرتے میں مر جاؤں گی۔ اللہ جی وہ شخص جہاں رہے خوش رہے، چاہے جس کے ساتھ بھی رہے، لیکن اللہ جی مجھے اس اذیت سے نکال دے۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، میں اپنے ہی بھائی کا انجان پن برداشت نہیں کر سکتی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ خاموشی سے بیڈ پر لیٹے وہ صبح ہونے کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے وہاں کے، یہاں تو فاطمہ مل گئی تھی، وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ جی مدد کرنا، مجھے نیک صحبت میں رکھنا۔ یہاں کے سر بھی صحیح تھے، اتنے برے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اللہ جی مجھے نیک سر عطا کرنا، جیسے ابھی کے تھے۔ خیر وہ جیسے بھی تھے لیکن نیک سیرت مرد تھے۔ اتنا عرصہ کام کیا لیکن آج تک مجھے ان سے انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوئی۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو سمجھتی ہے، وہ بھی ایک عورت تھی۔ راہ میں چلتے ہر مرد کی نظر سمجھ سکتی تھی کہ کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اسے زاریان خان کی نظریں بری نہیں لگی تھیں، ان میں احترام تھا، لیکن اس بگڑے امیرزادے سے اسے گھن محسوس ہوئی تھی۔ اف نور، سو جا، پھر صبح عزت ہوگی امی سے۔ کڑوٹ دائیں طرف کرتی وہ بڑبڑائی۔ رات کے اذکار پڑھ کر اب وہ سو گئی تھی۔ باہر لان میں بیٹھے اس لڑکے کی نیندیں خراب کر کے وہ سکون سے سو رہی تھی۔
وہ کب سے اس حجاب زادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کیوں ہر دفعہ مجھے ہی نظر آتی ہے؟ نیک کردار کی لڑکیاں بہت سوار ہونے لگی ہیں دماغ میں۔ اف، اس لڑکی کی لال آنکھیں مونتا وہ مسلسل خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ ہوائیں بہت تیز چل رہی تھی، جیسے بارش کے آنے کی خبر دے رہی ہوں۔ او اللہ کی بندی، رحم کرو مجھ پر، مسلسل اس کا خیال ذہن پر سوار تھا۔ وہ اپنی ہی اس بات پر بے اختیار مسکراتا چلا گیا۔ بے شک یہ شخص مسکراتا ہوا بے حد حسین لگتا تھا۔ گہری رات اور اس حجاب زادی کے خیالات واللہ دونوں ہی دل پر لگتے ہیں۔ وہ خود سے بڑبڑایا۔ وہ سر کرسی کی پشت سے لگاتا، وہ مسلسل اس کے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چہرے کو سکون دے رہی تھی اور دل اس کے خیالات سے سکون پا رہا تھا۔